خواتین و حضرات، یہ جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ قبلہ استاد محترم کا لکھا ہوا ہے، کوشش ہے کہ یہ پڑھا جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرے محشر کسی قیمت نہ بلاتا ان کو، سرے محشر کسی قیمت نہ بلاتا ان کو، شہرائے شافعِ محشر نہ سناتا ان کو، شہرائے شافعِ محشر نہ سناتا ان کو، سرے محشر تھی وہ وحشت جو سرے پردہ عالم ٹوٹی، تھی وہ وحشت جو سرے پردہ عالم ٹوٹی، حشر تھا ایک قیامت جو نہ لاتا ان کو، حشر تھا ایک قیامت تھی نہ لاتا ان کو، عقل مصباح سے محبت ہے یہ روشن ورنہ، عقل مصباح سے روشن ہے محبت ورنہ، تیرے لہجے میں نہ قرآن سناتا ان کو، تیرے لہجے میں۔ اور مقطع قبلہ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، آرزوئے دل احمد تھی کہ یہ نعت کے شعر، آرزوئے دل احمد تھی کہ یہ نعت کے شعر، پھول کھلنے کے زمانوں میں سناتا ان کو، پھول کھلنے کے زمانوں میں سناتا ان کو، پھول کھلنے
کے زمانوں میں سناتا ان کو آرزوئے دل احمد تھی کہ یہ نعت کے شعر آرزوئے دل احمد تھی کہ یہ نعت کے شعر پھول کھلنے کے زمانوں میں سناتا ان کو پھول کھلنے. خواتین و حضرات، اب انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اسٹیج پر بھی جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نیچے تشریف لے آئیں. اب سے ہم کچھ دیر میں ہی سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے. خواتین و حضرات، ویلکم بیک. یہ سب سے پہلے ایک بڑا ضروری سوال آیا ہے اور اس جواب کا میرے سر ذمہ ہے. تو سوال مزیدار بھی ہے. یو ول انجوائے، مگر ووٹ سے فیصلہ ہوگا اس کا. یہ سوال یہ آیا ہے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، برائے مہربانی اس کھانے کو درمیان سے نکال دیں، ذرا ووٹنگ ہو جائے اس پر. آپ سنیے ذرا، کھانا اور سننا دونوں اکٹھے پہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. کچھ زیادہ ہے بھائی جی، I'm sorry، کچھ زیادہ. I must explain one thing to you کہ the basic beginning of this function involves کھانا، not speech. اصل میں جب ہم کو 1200 لوگ تھے تو ہم فیصلہ کرتے تھے کہ جی ہمارے لیے ایک متفقہ اور مشترکہ ملاقات کا دن ہو، جب ہم آئیں، کچھ دیر بیٹھیں اور پھر باتیں کریں، باتیں سنیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ سب تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے اور پھر ایک ڈنر کا یا لنچ کا اہتمام کریں گے اور پھر ہم اس میں باتیں بھی کریں گے. تو عید کے دن یہ پروگرام ٹھہرا اور عید کے دن اس میں دوہرا مزہ یہ تھا کہ وہ عید کی ملاقات بھی تھی، گفتگو کی بھی اس دن عید تھی. اب وہ بیسک نہیں نکل سکتا. تقریر بند ہو سکتی ہے، کھانا بند نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ اور اس لیے ہم اتنے سارے لوگ شرکت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے. اس وقت طالب علم بہت زیادہ تھے اور وہ ان کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ہم میں سے جو بہتر ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اٹس ناٹ ایزی ٹو ارینج فار فوڈ آف 8,000 یا 9,000 پیپل. میرا خیال ہے کہ کھانے کے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہمیں اپنے ان دوستوں کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا ہے کہ خداوند کریم نے ان کی فراخ دستی سے ہمیں یہ موقع بچایا کہ ہم اتنے خوبصورت اور ان کے لیے آپ دعا بھی کرنا. اور ایک اور بات میں بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے پہلے مذہبی فنکشنز کیے تھے وہ بڑے ڈل ہوتے تھے. سچی بات ہے. وہ کیا آپ سین پہ بیٹھ جائے، دریاں بچھائیں، ادھر ادھر سے نہ سننے کا ڈھنگ، نیچے سے زمین کھا رہی ہوتی ہے، اوپر سے آسمان کھا رہا ہوتا ہے، ہم بھی کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وی تھاٹ کہ وی ول ارینج one of the best Sisi style in eating, drinking and talking.
اور اب بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ریلیجس فنکشن کہیں نہیں ہوتا، اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم زبردستی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں. وی ڈونٹ آسک اٹ. ایک یا دو ہماری طرف سے میسج جاتے ہیں کہ ارلی ڈونیشنز ول بی ریگارڈڈ فار ریسپیکٹڈ، اور ہمارا مگر خدا کا کرم ہے کہ بدترین حالات میں اس وقت بھی دیکھ لو گندم شارٹ، چینی شارٹ، ہمارا فنکشن ٹھیک جا رہا ہے. تو حکومتیں کھلانے میں ناکام ہو سکتی ہیں، یہ فنکشن ہی ناکام ہوگا. سر تھینک یو. may Allah bless you all. may Allah bless you all. پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. لیکچر کا جو عنوان تھا اس کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، اور اس میں خاص طور پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو حیا کی بات کی، اس وقت جو مسلمانوں کا مجموعی حالات ہیں علمی سطح پہ، عملی میدانوں میں جو ان کی پسپائی ہے، پسماندگی ہے، تو وہ حیا ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہم حاضر کے بہت گلے اٹھائے پھرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جی اس وقت کیا ہوگا، کل ہم اچھے تھے آج گیا، مگر زمانے سارے ایک جیسے ہیں. ہمارا یہ زمانہ بہت معزز ہے کیونکہ اس پہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت بارش کی طرح ہے. پتہ نہیں اس کا پہلا حصہ اچھا ہے کہ آخری حصہ اچھا ہے، مگر اس کے ساتھ متصل حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا آخری حصہ بھی اتنا ہی معزز اور محترم ہے جیسے پہلا حصہ. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے انفرادی تبلیغ نہیں کی، اور پیغمبر کبھی بندے کو بندے تک پہنچانے کے لیے تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا، یا کسی گروہ کو اپنی ذات کو نہیں بلا رہا ہوتا. آپ کے لیے کیوں اصحاب معزز ہیں؟ اب آپ زمانے میں گھومتے پھرتے ہو اور چاہتے ہو کہ کوئی پیر ملے، کوئی فقیر ملے، کوئی ایسا ملے جو ہمیں خدا تک رسائی کا یقین دلا دے، یا اپنی ذات میں ہی خدا رسیدہ ہونے کا یقین دلا دے. تو ہمیں لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. مگر یقین کرو کہ ہمارے رسول کے سب سے بڑے اوصاف میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو کیوں نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو خدا رسیدہ کر دیا تھا، اور یہ اصحاب رسول کہلاتے ہیں. تو میں آج یہ حال دیکھتا ہوں. ہم نے بیچ کے زمانوں میں بڑی کم چیزیں دیکھی ہیں ایسی، مگر آج کے حالات میں یہ ہے اٹ از امپاسبل ٹو سے. آپ کو پتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 12,000 مسلمان کافی ہے. جب کسی افواج کا ذکر کیا تو فرمایا 12,000 مسلمان فتح کے لیے کافی ہیں. 8,000 تو یہ بیٹھے ہیں، 4 ہی رہ گئے ہیں نا، 2-4 وہ گھروں میں بیٹھے ہوں گے. تو آپ کو یہ زمانہ چھوٹا لگتا ہے، مجھے یہ زمانہ زمانوں کا سردار لگتا ہے، جس میں ایک نیچرل خواہش، ایک نیچرل وش ہے، نیچرل خدا کی محبت ہے اور ان سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، بھلا اس رنگ سے بھی کوئی رنگ بہتر ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عبادت کا مطلب ہے اللہ کا رنگ. اور میں فیل کرتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے سب مقدس ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سب عبد القادر جیلانی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواجہ ابوالحسن شاذلی اور امام غزالی ہو. ایک سطح ایسی ہے جب ایکویلنٹلی ایک سمپل ایموشنل سطح پر ہر مسلمان اپنے خدا کے قریب تر ہو سکتا ہے اور اپنے رسول سے زمانہ آخر کی بشارت کا حقدار ہو سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے. تھینک یو.
پر صاحب کچھ ایک سوال یہ بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے کہ آپ نے بھی اس بات کا حوالہ دیا کہ جو قوم اپنی حالت، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلنا چاہے، تو یہ توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی. خاطر آزاد ان سے آپ پوچھ لیں، یہ ایک چینج ہے. جب لوگ ویلنٹین کو ڈے کو جا رہے ہوں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مغرب کی سیادت کو تسلیم کر کے پتہ نہیں ان کے کیا کرم کے افسانے سنا رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں بغیر کسی میلس کے، آئی ہیو نو میلس اگینسٹ ویسٹرن ورلڈ، مگر جب میں وہاں ان راہوں سے گزرتا ہوں تو آپ میرے ایک دوست گواہ ہوں گے کہ میں ایک ایسے شہر سے گزرا، بڑے شہر سے گزرا، تو میرے بڑے عزیز دوست وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کے گنتی میں یہ 60% اس شہر کے لوگ اس منحوس فعل کے عادی ہیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں. تو میرے خیال ہے ان کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ چائے پی لیں یہاں سے. میں نے کہا نہیں، اس منحوس شہر سے نکل چلو، یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہوتی ہے. ایسے شہر جو ہیں ان سے جتنی جلدی نکل سکو نکل جاؤ. تو کم از کم یہ حال ہمارا تو نہیں ہے. وائی شوڈ آئی تھنک کہ ہم ابھی اتنے مورلی بلینک نہیں ہوئے، ہم ابھی خاندانی طور پہ اتنے بلینک نہیں ہوئے. ہمارا فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فیملی سسٹم میں کچھ خرابیاں ہیں. فرینکلی میں یہ ایٹیچیوڈ پسند نہیں کرتا کہ باپ لڑکیوں کو پیدائش میں یا اس میں اپنے بیٹوں سے حقیر سمجھیں. ایسا کوئی تصور جو ہے اسلام اور انسانیت کا منافی تصور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سسٹمز میں کچھ چینج آئے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مغربی سسٹم کی طرح ہو جائیں. یہ یاد رکھیے گا، ان میں کوئی خوبی ہوگی تو آپ کو بتلا دوں گا میں، مگر میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وی ہیو اے ویری ساؤنڈ سسٹم. دیکھیں نا، اگر کسی مغربی عورت کے سامنے کو جہاد کا تصور ہوتا تو وہ کیا کہتی، مگر میں اس ماں کو کوٹ کر سکتا ہوں جس کے 7 بیٹے گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ 8واں بیٹا ہوتا تو بھی میں خدا کے لیے قربان کر دیتی. یہ ہمارے سسٹم میں ہے، ایسا کوئی سسٹم باہر ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس لیے میرا خیال ہے اس احساس کمتری کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. وی آر ناٹ اے پراؤڈ نیشن. میں یہ بتا دوں کہ میں فخریہ، ہم پراؤڈ نیشن نہیں ہے، مگر دیکھنا ہوتا ہے کہ پرائڈ ہے کس چیز پہ. ہمارا فخر و غرور ہمارے اللہ پہ ہے. لا مولا لہم ہے نا قرآن میں، کہ ان کا مالک کوئی نہیں ہے، ان کا مولا کوئی نہیں ہے. ہم پراؤڈ فلی کہن سے کہ ہمارا مولا ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارے رسول ہیں، ہمارے اصحاب ہیں، ہماری روایات آب زر سے لکھنے والی ہیں، ہمارے شہادتیں جو ہیں خدا رسیدہ ہیں، ہمارے لوگ بہت بڑے. اور دیکھو میں پہلے آپ کو اگلے لیکچر میں کہہ بیٹھا ہوں کہ تاریخ مسخ کرنے سے تو تاریخ غائب نہیں ہو جاتی. جتنا بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ یہ تھے وہ تھے، کوئی زوال کی بات نہیں ہوئی. میں اس لیے زوال کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا. وی ہیو ٹو گیدر آور سیلف اپ. ہمیں جمع کرنا ہے، ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں اپنے گھونسلوں کو واپس جانا. تھوڑی دور آ گئے ہیں لالچ سے، طمع سے. تو اقبال نے کہا تھا نا، چواں مرغے کہ در صحرائے ہر شام کشاید پر بفکر آشیانہ. مسلمان وہ قوم ہے کہ ابتدا میں مستی خیال میں، جذب و سرور میں ذرا دور نکل جاتے ہیں، پھر شام پڑتی ہے نا، گھٹنے درد کرنے پہ آتے ہیں نا، آنکھیں ذرا کمزور پڑ گئیں، پھر اپنے گھر کو واپس آتے ہیں. اور یہ خدا و رسول کا گھر ہے، یہ محبت آسمانی کا گھر ہے، یہ عبادت کے شرف ہیں. اس لیے آپ کوئی فکر نہ کرو، صرف یہ خیال کرو، یہ سوچو. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمانہ دور نہیں ہے. میں نے اس کا جو ٹائم رکھا ہوا ہے قریباً اسی اللہ کے فضل سے
اب میں اللہ کے فضل سے آفات کی ابتدا کو تو اللہ کا فضل شاید ڈر کے ہی کہہ رہا ہوں، مگر وہ اسی طرح ہو رہا. اور اس مسلمانوں میں دیکھو 4 قوتیں واضح طور پہ اسلامک ٹرینڈ رکھتی ہیں. ایک ہم ہیں، ایک ٹرکی ہے، ایک ملیشیا ہے، ایک انڈونیشیا ہے. تو یہ ایک اصول سے آپ یہ بات جان لو کہ ابھی تک کسی پچڈ بیٹل میں مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی. اور جب جنگ ہوگی نا، اور جب فیصلہ کن لڑائیاں ہوں گی نا، تو پھر تم خود دیکھ لینا کہ کون جیتا کون ہارا. ہمارے پاس مصدقہ خبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ خبر کہ فرمایا تھا کہ میری امت آخر زمانہ میں جنگ دجال میں فتح مند ہوگی. فکر کس بات کی ہے؟ اپنے لباس کو درست کرو، انداز کو درست کرو، اپنا پیٹرن آف لائف چینج کر لو تھوڑا سا. تعلیم جتنی چاہے حاصل کرو، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، مگر یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم کس بنیاد اور کس جڑ سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہی ہے جو امت مسلمہ کا خاصہ ہے. ہم ایک شجر سے ہیں، ایک خیال سے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو برکت دے اور آپ وہ امہ کا سوچا کرو اور ہیرو نہ بنایا کرو. ہیرو بنانے کے ہمیں بڑے جوتے پڑتے ہیں. ایک ہیرو چنا، ہمارا خیال تھا کہ یہ روٹی کپڑا و مکان دے گا، ہم نے وہ جوتے کھائے کہ ابھی تک یاد ہیں. پھر دوسرا ہیرو چنا، اور اب ہم ہیروز کے اینڈ پہ ہیں. اگر ہیرو نہ چننا، اللہ کے بندہ کو چن لینا، سادہ سا معمولی سا، وہ بہتر کام کریں گے نسبتاً ہیروز کے. میں آپ کو واقعہ سناؤں ایک، یہ جو آپ ہیروز سنتے ہیں ان کا واقعہ، اور ڈیموکریسی کا بھی واقعہ ہے. تو سقراط بہت بڑا فلسفی تھا، دانشور تھا، دنیا کو عقل کے رستے پہ چلانے والا پہلا شخص تھا. تو اس کے معاشرے نے اس پہ الزام لگایا اور کہا کہ میاں سقراط تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے، تو انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو سافٹ امیج نہیں دے رہا. مجھے اس نے کہا نا ہمارے والی دانشور نے کہ سافٹ امیج نہیں دے رہا. تو اس نے کہا اچھا. مجھے بھی کہتا ہے دیکھو ہر مسلک پہ جواب دینا ہوتا ہے. میں ایک سوال کروں تو جواب دو گے. اگر ہم ایک کشتی میں ہوں اور ہمیں ایک ملا چاہیے ہو تو کیا ہم ووٹنگ سے ملا چنیں گے یا جس کو ملائی آتی ہے اس کو چنو گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہر چیز کا علاج نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر چنتے ہو تو چنو، مگر کس کام کے لیے؟ کیا ڈیموکریسی اس لیے چنتے ہیں کہ چونکہ یورپ میں ڈیموکریسی ہم اس کا اتباع کریں؟ اور اقبال کیا کہتا ہے ڈیموکریسی میں؟ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آئے. اقبال کہتا ہے جمہوریت سے بچ، 2 گدوں سے ایک انسان کا دماغ نہیں نکلتا. کیا غلط کہتا ہے؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب اس بے تول نظام کا مقصد اور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. I wish if you don't want to break a system then learn to measure it. اور اپنی ججمنٹ سے انتخاب جو ہے وہ صرف اور صرف میرٹ پہ کریں، بہانے سازوں پہ نہ کریں، جال سازوں پہ نہ کریں. ڈیموکریسی اگر ڈیموکریسی خدا کو جواب دے تو آپ کو مفید ہے، ورنہ اس سسٹم کا صرف سب سے بڑا لاس ہے. جہاں یورپ میں ڈیموکریسی ہے، اخلاقی زوال انتہا تک پہنچا ہوا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے. انشاءاللہ think and you will build a well guarded democratic system. بھلا اس سے بڑی ڈیموکریسی کیا ہے کہ ایک عورت بادشاہ کو، خلیفہ وقت کو مان کر بھی اس سے کہتی ہے مجھے جواب دو، تم نے یہ کیا کہاں سے لیا ہے، یہ کرتا کہاں سے لیا ہے، یہ جوتی کہاں سے. اگر یہ سسٹم ہوتا نا تو نوبت اس کرپشن تک نہ پہنچتی. اور یہ بھی بتا دو کہ اچھے حکمران پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے. وہ بھائی تم اتنے عرصے کے آپ
हमारे हुक्मरान हो, कितनी देर हमें करप्शन की दास्तानें सुनाओगे? कुछ अपनी तरफ से दयानत करके बताओ, तो फिर कंपनसेशन होती है। तो अल्लाह आपको भी बरकत दे और खुदा हुक्मरानों को भी अक्ल दे। मसला ये है कि खुशामद जो है ना, किसी भी जहनी, पर्सनल और इज्तिमाई सलाहियत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेट्स प्रे टू गॉड कि हम ज़माने आखिर के लिए ये मेजर लगा हुआ है कि किस कौम ने पिछले ज़माने में सुन्नत रसूलुल्लाह को ज़िंदा करना है और किसने इस जंग को जीतना है। इत्तफाक देखो कि उनमें आप लोगों का नाम है। अल्लाह के रसूल से पाकिस्तानियों का नाम लिखना है। और फरमाया रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ज़माने आखिर में अहले हिंद के मुसलमान, ये पाकिस्तान है ना, कि अहले हिंद के मुसलमान हम में अगले हैं, पीछे हमारे मुसलमान हैं, कि ज़माने आखिर में अहले हिंद के मुसलमान हिंदुओं पर को शिकस्त देंगे और उनके उमरा और रऊसा को गिरफ्तार करेंगे। यहाँ तक होता तो हम कहते ख्वाब की बात है, मगर आगे भी एक बयान है, फिर शाम में मरियम के बेटे का साथ देंगे। ये है पाकिस्तान के मुसलमान। अब चाहो तो मानो, चाहो तो न मानो। सर, एक मुस्तफ़ी का शेर आपको बहुत पसंद है, तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। अब ये तो एक दुनिया की मसरूफियत भी है। एक साहब ने सवाल किया है कि दुनिया में तो हम बहुत मसरूफ़ रहते हैं, जन्नत में हमारी क्या मसरूफियत होगी? कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। खातिन हज़रात, मुझे तो शुबह वहाँ औरत होगी कोई नहीं, सच्ची बात। देखो जी, हज़रत अली करमल्लाह वजहू की एक हदीस नहीं, मुझे तो शुबह है कि वो आपने फरमाया था कि जन्नत में एक दुकान है और जो भी चाहे वहाँ जाके अपनी शक्ल और सूरत और जिन्स तब्दील कर सकता है। तो जिन औरतों को आपने दुनिया में खुश नहीं रखा, उनका तो पहला चॉइस है कि वहाँ अपनी शक्ल बदलवा लें और आपकी भी, तो फिर जो तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसलिए जन्नत असल में इख्तियारात की दुनिया का नाम, ये जन्नत है ना, ये इख्तियारात की दुनिया का नाम। हम जब निकले ना, तो जैसे आपने बड़ी फिल्में भी आती देखी होंगी, इंसान के दिमाग में वही ख्याल आता है या जो आ चुका हो या आने वाला हो। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है कि ऑल ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज एक पास्ट में भी रहती है और ये वाहिद ब्रेन है जो बग़ैर किसी रुकावट के तीनों वक्तों से गुजर जाता है। एक सेकंड में आप माजी में चले जाते हो और फौरी आप मौजूद होते हो, एक पल में आप फ्यूचर को क्रॉस कर जाते हो। इसलिए पहले वहाँ ये सलाहियत हम में हासिल थी। ये सलाहियत सिंगल हैंडेड नहीं आ सकती। मैं आपको टेक्निकल नुक्ता पर कि मैं सोच तो लेता हूँ कि फ्यूचर में मैंने क्या करना है, मैं बना भी लेता हूँ, मगर ये जो फासिला वक्त है मुझे सूट नहीं करता। मैं चाहता हूँ उधर मैं कहूँ उधर वो हो जाए। कुन फाया कुन, ये मेरी सलाहियत भी है। कुन फाया कुन ये अल्लाह ने मुझे अता की है। 3 नाम हैं अल्लाह के, मुरीद, कदीर, मुतकल्लिम। इरादा करता है, कुदरत रखता है, बोलता है, बात करता है, वो हो जाती है। फ़ाइज़ा कज़ा अम्रन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। अब वो 2 कुव्वतें हमारे पास हैं, तीसरी नहीं है। हम इरादा करते हैं, हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो हम में अमल में उस चीज़ को लाने की कुव्वत नहीं है। जब हम आगाज़ में मैच बढ़ा हमारा, तो फरिश्ते भी ट्रांसफार्मर थे, जिन भी ट्रांसफार्मर थे, उनकी वो सलाहियत कायम रही। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हज़रत जिब्रील अमी
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو احیا قلبی کی صورت میں آتے تھے، وہ اور بھی کئی صورتوں میں آتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا اور جانا ہوگا کہ جنات بڑی آسانی سے اپنی شکلیں بدل لیتی ہیں. انسان اپنے پیٹرن سے باہر نہیں جا سکتا، اس پہ یہ دنیا کی وجہ سے قید لگی ہوئی ہے. یہ قید ہماری موت کے بعد کھل جائے گی. یہ قید صرف اس دنیا تک ہے، یہ دنیائی قید ہے، اور اس حد تک ہماری وہ الہیاتی صلاحیتیں کمزور ہیں اور ہم نہیں اپنی جسم کے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تصوف کی دنیا میں ان کا نام ہے، جیسے کوئی کتب الاقطاب ہے، جیسے اغواس زمانہ ہے، اور ایک پرٹیکولر لفظ جو ہے ماہیت جسم کی تبدیلی کے صوفیاء کو کہتے ہیں، اور ان کو ابدال کہتے ہیں. یہ ابدال جو ہیں بدل لیتے ہیں اپنی اسی طرح جیسے فرشتے اور اسی طرح جیسے اپنے جنات پر. ان کے پاس بھی صلاحیت ہے، مگر عمومی یہ صلاحیت جو ہے ہماری موت کے بعد ہمیں عطا ہوگی. یہ عمومی اور خصوصی کا فرق میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خصوصی کلمے کے مالک تھے. وہ کلمہ ہمیں بھی آتا ہے، ہم صبح شام پڑھتے ہیں، مگر ہمیں اس کے وہ فوائد نصیب نہیں ہیں جو سلیمان تھے. جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس کلمے کے نیچے جو میں فرائض آپ کو، اگر آپ قرآن پڑھو گے تو یہ دوسرے تیسرے اس بارے میں مل جائے گا. آپ دیکھو گے کہ خدا نے اس کلمے کی تسخیر کے نیچے کیا رکھا ہے. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو اس کے آخری اگر آپ آیات دیکھو آخری تو اس میں لکھا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، کہ اس کلمے کے روح سے ہوائیں قابو میں رہتی ہیں اور بادلوں کی تسخیر ممکن ہے. مگر اوبیسلی ہمیں نہیں ہے. مگر جب آپ حضرت سلیمان کی طرف جاؤ گے اور ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے رسول کے ارشاد گرامی ہے کہ میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور خصوص عطا کی گئی. اس کی وجہ سے وہ ہواؤں پہ قادر تھے، اور فرمایا میری امت کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمومی طور پہ عطا ہوئی. اس لیے یہ خصوصی اور عمومی کا فرق ہے. مگر اللہ چاہے آپ کی نیات درست ہوں اور اس کلمہ عالیہ کا ورد کرو تو امید ہے، مطلب کوئی پتہ نہیں کل آپ بھی ہوا میں اڑ رہے ہو. ہم دو طرح سے اڑ سکتے ہیں نا، سیدھے اڑ کے جنت میں چلے جائیں یا آہستہ آہستہ پروسیجر کے ساتھ. تو اللہ آپ کو توفیق دے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بلکہ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب کا ایک چیپٹر ہی اس نام سے شروع کیا کہ فص کلمہ سلیمانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے بھی رسول اللہ کی بات کو یعنی اسرٹ کیا کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ کلمہ خصوصی ہے اور بے پناہ قوت کا حامل ہے، مگر ہم کلمے کے لیے تسخیر نہیں کرنی چاہیے. کسی تسبیح کا مقصد تسخیر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کام کو پسند نہیں کرتا. مگر کیا پتہ اس کی کثرت سے تلاوت خداوند کریم کو، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو بسم اللہ سے ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. مگر وہ فلم میں بھی دیکھے نہیں آپ نے بسم اللہ کی برکت. یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں اس سوال کو میں نہیں ڈیل کر سکتا، کیونکہ نہ میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علی کے چہروں کو دیکھنا عبادت، یہ یہیں تک رہے گا، یہ کسی اور پہ لاگو نہیں ہو سکتا، مجھ پہ تو بالکل ہی نہیں لاگو ہو سکتا، یہ غور کیجیے۔ اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اتنے بڑے لوگوں کو ہم کبھی بھی نہیں اپنے ساتھ عزت و حرمت میں کبھی بھی ہم ان کو کسی صورت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کسی قیمت پر بھی کوئی کسی قسم کی مثالیت جو ہے ہم اصحاب سے نہیں طے کر سکتے، کیونکہ میں ابھی پاس ہی نہیں ہوا اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اپنی ساری کلاسیں پاس کر چکے ہیں۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، ہم کہاں وہ کہاں، یہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ان کی کوئی مثال ذات اپنی مثال ذات کی طرح دیکھیں۔ تو پلیز بی کائنڈ کہ ہم کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر علی کے بارے بھی کہا تو میرے بارے میں بھی کیا ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہ سوچیں۔ اللہ ہمیں ان کی دوستی میں رکھے، محبت میں رکھے، خدمت میں رکھے، مگر مقابلے میں نہ رکھے۔ ایک اعلان ہے کہ ایک چابی ملی ہے گاڑی کی، یہاں جو صاحب ہوتی ہے اسٹیج سے آپ لے سکتے ہیں، ایک چابی گاڑی کی ملی ہے۔ پروفیسر صاحب ایک سوال ہے کہ انسان جب بھی کوئی کسی چیز کے بارے میں تصور کرتا ہے تو ایک تصویر، کوئی امیجری آتی ہے، تو اللہ کا تصور کرنے سے ہمارے ذہن میں کیا امیجری یا تصور آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے وہ چونکہ ڈاکٹر صاحب بہت ماہر ہیں آج کل کمپیوٹر سائنس سے، یہ جواب ہے۔ سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی ہم کسی چیز کو امیجنیشن میں لے کے جاتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو کوئی تصویر بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے، تو خدا کو جب تصور کریں تو کوئی تصویر ذہن میں آنی چاہیے، یا وہ تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آئی مسٹ کنفیس کہ میں نے آج تک خدا کی کوئی تصویر نہیں دیکھی۔ دوسرا، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔ اصل میں یہ جو سوال ہے یہ پیدا ہوتا ہے ایک حدیث سے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسے تصور کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے سوچو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں گا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی کام کر رہے ہیں، وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، تو لازمی نہیں کہ آپ اس شخص کی تصویر دیکھیں یا اس کی شکل جانچیں جو آپ کو آبزرو کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انہی معنوں میں ہے کہ آپ پریکٹیکلی آپ کی اسٹیٹ آف اور مائنڈ اور ہارٹ ایسی ہو جیسے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر وہ آپ کے سامنے ہوتے تو آپ کیسے بیہیو کرتے ویسا ہی بیہیو کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو صوفیاء کے اقوال ہیں کہ جیسے انہیں کسی طرح سے کوئی ایسا مشاہدہ ہوا یا تصور ہوا، تو میرے خیال میں ایک شہادت ہی ہے جس پہ اللہ نے خود شہادت دی کہ اس نے دیکھا جیسے اس کو دکھایا گیا، اس کی آنکھ بہکی نہ، اس نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ کھایا۔ تو فرد واحد جو تاریخ انسانی میں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے پورے یقین کے ساتھ، وہ آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے شہادت دی، اور پروفیسر صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ بنتی تھی، یہ ڈیو تھی، کیونکہ خدا سے گفتگو تو ہو چکی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور نہ صرف یہ کہ گفتگو ہوئی، اور میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ ہم نے موسیٰ سے گفتگو کی تو شاید میں سوچا کرتا کہ پتہ نہیں کیسی گفتگو کی، لیکن آگے کہتا ہے جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز اے پراپر کنورسیشن۔ اور دوسری بات، لازمی نہیں کہ وہ اردو میں کرے یا انگریزی میں کرے، آپ دیکھیں وہ ان کی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اور آج کل کمپیوٹرز بلیوٹوتھ کے لیے کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہماری لیمیٹیشنز، ہمارے تصورات کی حد کبھی کبھی ہمیں فہم و فراست کی ان جہتوں سے دور کر دیتی ہے جو ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اگر ہم وہاں سے واپس آ جائیں تو پروفیسر فرماتے ہیں کہ چونکہ گفتگو ہو چکی تھی تو اب وقت آ گیا تھا کہ بنی نوع انسان میں سے ایک تو گواہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ اس نے اسے دیکھا۔ اس کے بعد جو باقی کے مشاہدات ہیں تو اس پہ میں ایک ہی شعر پہ اس کو ختم کر دوں گا کہ وہ کچھ اس طرح سے آئے، مجھے اس طرح سے دیکھا، میری آرزو سے کم تر، میری تاب سے زیادہ۔
खादिर حضرات آپ کو ایک شعر ہے جو وہ جو اس دیکھنے دکھانے پہ ہیں اور بڑے خوبصورت شعر ہیں. تو میرے خیال اقبال نے لکھا تھا. مجھے وہ شعر ایک ہی دفعہ پڑھا مگر اس میں خصوصیت کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے کبھی نہیں گیا کہ تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی. کہ جب موسیٰ نے تمہیں دیکھنے کا خواہش کا اظہار کیا تو آگ بن کے اس پہ ٹوٹا. تو نے کہا موسیٰ دکھاتا ہوں تجھے, پہلے اس پہاڑ پہ میں ایک تجلی پھینکتا ہوں, اس کو تو برداشت کر لے, پھر تجھے بھی دکھا دوں گا میں کیا ہوں. مگر ظاہر ہے کہ دکن دکا کے بعد نہ موسیٰ حواس میں رہے, نہ ان کو پتہ لگا بینائی کہاں گئی. تو شاعر یہ اقبال کہتا ہے تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی, کہ تو نے جب کلیم نے درخواست کی تجھے دیکھنے کی تو بے تحاشا آگ بن کے اس پہ گرا. تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی, مگر جب تمہیں یتیم نے دیکھنے کی خواہش کی تو پروانوں کی طرح اس کی تم اس شمع کے گرد آیا. خادم حضرات, ایک وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے کی خواہش ہوئی, ایک وہ تھا جس کو اللہ نے دکھانے کی کوشش کی. یہ فرق ہوا تھا, یعنی یہ ظرف ہے. اللہ نے چاہا کہ میں اپنے بندے کو دکھاؤں اپنا آپ, سو خدا یہی کہتا ہے کہ جیسے اس نے چاہا اور جس طرح یعنی خدا نے اس کو ظرف دیا. تو لوگ اس کے خلاف قرآن کی آیت لاتے ہیں, اور ویسے ایک حدیث بھی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اپنے اللہ کو دیکھا, اس نے غلط کہا. اس کے برعکس ابن عباس اس روایت کو سے کہ اللہ کے رسول اللہ نے 4 مرتبہ اپنے اللہ کو دیکھا. تو یہ ایکچولی فرق یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وزن میں تھوڑی اس لیے کم ہے کہ ام المومنین تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب یہ ہوا تھا, تو وہ پرسنلی اس وقت کی وٹنس نہیں ہے یہ جیسے یہ سب کچھ ہوا تھا. دوسرے جو سوال ہے ایک اور بھی ڈیمانڈ رکھتا ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ ایک تسبیح پڑھ رہے ہو اور ایکی اس میں ایک منظر نمودار ہوتا ہے, ایک روشنی سی پھیل جاتی ہے, تو آپ کبھی بھی نہیں یہ سوال کرتے تو فرسٹ کوشچن بیفور یو کہ یہ نور خدا بند ہے. کیونکہ بڑے سے بڑے دانشور فلسفی یہ کہتے ہیں کہ خدا آیون سے پہچانا جاتا ہے. اسما لیکن اللہ نے کہا کہ میرے 70,000 حجابات نوری ہیں اور 70,000 حجابات ناری ہیں. اب جس کو آپ نوری اور ناری دونوں حجابات, اس لائک کسی ویوز, جیسے الیکٹریسٹی جو ہے یہ حجاب نور ہے, مگر یہ نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. اگر ہم ان کو بھی شمار کر لیں تو 1,40,000 انوار, چلے ہم انوار کا لفظ ہو, یہ اس قسم کی ریز ہیں جیسے آپ نے نا گیما ریز, جیسے آپ نے بہت ساری ریز کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ الیکٹرک ریز ہیں, وہ گاما ریز ہیں, یہ بیٹا ریز ہیں, یہ ہیں. اگر ان کی پوری تعداد آپ اس وقت تک گن لو تو 18 اور 20 ہوں گی. اب 18 اور 20 ریز ابھی تک نسل انسانی نے ڈسکور کی ہوں گی, مگر جب 1,70,000 اشعاعی ارتقاء آئے گا تو اس کی کسی کو کیا سمجھ سکتے ہیں, کہاں کسی کی طاقت ہے. اس لیے ایک چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے اللہ کا محسوس کر لیتے ہیں, یا ایک قسم کا سیمی ویژن بلٹ کر لیتے ہیں, اور وہ شعاعی ارتقاء ہے اور شعاعی وجود ہے, جیسے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوں, یہ ہوں, ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. کیفیت, احساس, شعاع, یہ سب اس کے ویژن کے ایک مائنر پیٹرنز ہیں. یہ سمجھ
پروفیسر صاحب نے ایک سلسلہ یہ بھی شروع کیا کہ یہاں ظاہر ہے کہ ہمارا یہ تعلیمی اجلاس ہے، اکیڈمک سیشن ہے، تو اس میں مختلف شعبوں کے ماہرین بھی سر کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ گزشتہ سیشن کی طرح ڈاکٹر اسما ناہید صاحبہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ امریکن اٹلانٹک یونیورسٹی سے ایجوکیشن سائیکالوجی میں آپ کا ڈاکٹریٹ ہے. گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی بھی جو آپ کی تعلیم ہے وہ امریکہ کی اعلیٰ یونیورسٹی سے ہے. اور آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد محترم کی اجازت سے کچھ سوالات ہم ان سے بھی کریں گے. تو ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو قومیں ہیں ان کی زوال کے پیچھے کیا نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں کہ کوئی ایک قوم جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا نفسیاتی اسباب ہوتے ہیں، کیا سائیکولوجیکل فیچرز یا ریزنز ہوتی ہیں؟ جی چل رہا ہے. چلو جی، پہلے تو جی بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. اور سوال سائیکولوجیکل فیکٹر جو میں بتاؤں گی ٹوٹلی نان ریلیجس فیکٹرز پہ بات کرنا چاہوں گی کہ سائیکولوجیکل فیکٹر جب کسی بھی قوم کا زوال ہوتا ہے تو اس قوم کی سب سے پہلی اپنے مقصد اور اپنی علمیت سے دوری ہو سکتی ہے. اور ہم ہسٹری میں بہت دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جنہوں نے اپنی بنیادی ویلیوز چھوڑی، ہماری ویلیوز تو دین کی ویلیوز ہیں نا، یہ ہماری اخلاق کی ویلیوز ہیں. آپ باہر بھی جو ویسٹ میں بھی قومیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ویلیوز کو توجہ نہیں دی، اپنے کلچر کو چھوڑا، ان کا جو بھی دین تھا، اخلاق کو چھوڑا. جن قوموں نے اپنے لوگوں کی ہیومن کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، جن قوموں نے اپنی ریسرچ چھوڑی، جن قوموں نے اندھی تقلید کرنی شروع کی، سوچ کا پیٹرن کم کیا، ان قوموں نے زوال کی طرف توجہ، وہ زوال کی طرف گئیں. اگر ہم اس کو ایسے دیکھ لیں کہ کون سی قوموں نے ترقی کی تو شاید یہ آسان ہو جائے سمجھنا کہ زوال کیسے ہوا. ترقی ہم اپنے ارد گرد بہت سی قومیں دیکھتے ہیں، جو کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ملک بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ترقی کی. اب ہم یہاں پہ ایک ایسی ترقی کی بات کریں، چلے اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک فرد سے قوم بنتی ہے نا، فرد سے گھر بنتا ہے، پھر گھروں سے کمیونٹی بنتی ہے، کمیونٹی سے سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹی سے پھر وہ ایک نیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک فرد کی جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو آغاز ہے اور اس کا ترقی ہے وہ کن چیزوں پہ بیس کرتی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک اکائی کی سائیکولوجیکل ترقی کیسے ہے تو سب سے پہلے اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی اور امن اور شیلٹر کی ضرورت ہے. جب ایک بندے کی یہ بیسک ضروریات پوری ہوتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ باقی چیزوں کی طرف جاتا ہے. ایسے ہی سوسائٹیز کے زوال اور عروج کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر وہاں پیس نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، ایک ہیومن پوٹینشیل جو ہر انسان کا اپنا ایک ہنر ہے، اس ہنر کے اندر یا اس تعلیم کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو وہاں پہ اس فرد کی ذہنی استعداد، نفسیاتی استعداد میں بھی کمی آئے گی. اور پھر جب ایک فرد نیچے جائے گا اور بہت سے، اب ہم یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں آپس میں بہت زیادہ تفاوت پیدا ہو جائے، بہت زیادہ فرق پیدا ہو جائے، کچھ لوگ باہر سے آئیں اور وہ بہت تعلیم یافتہ ہوں اور بہت زیادہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کریں، اور جو لوگ کسی ایک خاص مقام پہ رہ رہے ہوں انہوں نے وہ ترقی اور وہ تحقیق نہیں دیکھی یا ان کے پاس وہ مواقع نہیں آئے جس مواقع سے فائدہ اٹھا کے وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو مزید اجاگر کر سکیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ترقی کم ہوگی. اور باقی جو لوگوں نے ترقی کی ہے، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، جستجو کی ہے اور ان کے اندر سوشل سیکیورٹی کے طور پر ان کے اندر انویسٹ کیا گیا ہے، جہاں جہاں قوموں نے اپنے لوگوں میں انویسٹ کیا ہے ان کا ہیومن پوٹینشیل اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. ایک وقت میں آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے انسان نے جو سب سے پہلی چیز بنائی تھی تو وہ پہیا بنایا تھا، تو وہ اس نے اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کیا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، جتنی وہ ہیومن پوٹینشیل ہماری اپنی سہولت کے لیے استعمال ہوگا، ہماری خیر کے لیے ہمارا استعمال ہوگا، وہاں ترقی زیادہ ہوگی. تو ہماری جو سائیکولوجیکل ترقی نیشنز کی ہے وہ ہماری فزیولوجیکل ترقی جو لوگوں عوام کی ہے اس سے ہم الگ نہیں کر سکتے. کہ ہماری وہ بیسک نیڈز پوری ہوں گی تو ہی ہم سائیکولوجیکل لیولز کے اوپر جائیں گے. یہ ایک پیرلل پلان چلتا ہے. آئی ہوپ کہ اٹس کلیئر. بات سنے، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر اسما سے؟ کدھر گیا؟ ہاں جی ضرور پوچھیے. آپ میری شاگرد ہیں؟ جی مجھے فخر ہے. اچھا، بہت شکریہ. یو میڈ مائی ٹرپ اینڈ ڈے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. اچھا، ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کہ
جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عظیم مسلح پیدا ہوئے دنیا میں جنہوں نے اصلاح کی یا کوئی ایسی تبدیلی لے کر آئے دنیا میں، وہ لیڈرز بھی ہیں، پروفٹس بھی ہیں. آخر ایک ماہر تعلیم کے حیثیت سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ استاد بھی ظاہر ان لوگوں کے انسانوں کی زندگی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا بنیادی چیز ہے جو ایک کسی کو لیڈ کرنے والا لیڈر یا کسی قوم کی اصلاح کرنے والا مصلح اس میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر توجہ دینی چاہیے؟ یہاں پہ تھوڑا سا سوال کو ریورس کر کے اگر دیکھیں کہ وہ خود کیسا ہے. ہمارا جو ایک لیڈر ہے جس کو ہم میر کارواں، اقبال نے بھی کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو میر کارواں کی جب ہم لیڈرشپ کے کورسز کرواتے ہیں باہر، وہاں پہ یہاں پہ بھی بہت لیڈرشپ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، تو اس میں جو بیسک ایٹریبیوٹس ہیں، جو کوالٹی ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اگر ہم کسی ایسے لیڈر کو ہسٹری میں سے آپ ابراہیم جو لنکن کو آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ویسٹ ہم اگزامپل لے سکتے ہیں، ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، بہت سے لیڈرز کی. اب جب ہم لیڈرشپ کے کورسز کرواتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم صرف ویسٹرن لیڈر کی کوالٹی دیکھتے ہیں، بلکہ جو میری ریسرچ ہے اس کے حساب سے میں نے امریکہ میں اتنا کام کیا تو میں نے ہمیشہ اپنے ایسٹ کی طرف اپنے مسلم جو ہمارے لیڈرز تھے ان سے دیکھا ہے لیڈر کا سب سے بڑا کہ ایک تو ویژنری ہو، وہ جتنا ویژنری ہوگا وہ پریزنٹ میں رہتا ہو اور وہ فیوچر کو سمجھتا ہو ہمارے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے وہ تیار ہو، وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں کے لیے ہر وقت وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہو، اور جو فل آف ہم سیلف نہ ہو. ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کا جو میں نے لیڈرز کے ساتھ کام کیا ہے اور جن کو ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کا ایگوئسٹک بیہیویئر جو ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو، دین دے کین انڈرسٹینڈ، اور سمپیتھیٹک بیہیویئر تب آئے گا کہ وہ لوگوں میں. اور ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ لیڈر زمانہ شناس کے علاوہ انسان شناس بھی ہو، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے یہ کام کس سے کروانا ہے. ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے کون سا اسٹوڈنٹ کس قابل ہے. اب یہ مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں کریں گے جو کہ میری کیپیسٹی سے باہر ہو، جو میں کام کر ہی نہیں سکتی. ہر انسان کو اللہ نے اس کی فطرت کے ساتھ اس کو بہت سی ہنر صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. لیڈر کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ چیک کرے. جب ہم امریکہ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا شخص کس کام کے لیے بہتر ہے. لیڈرز میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب وہ ہوں تو وہ یہ شناخت کر سکیں کہ میں کس کو کون سی جاب دینے لگا ہوں، کون سا شخص کس کام کا اہل اور ہنر مند ہے. تو جو بھی لیڈر نام لیے بغیر، کیونکہ میں کسی پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں جانا چاہتی، کہ نام لیے بغیر جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہمارے دین میں گزرے، ہماری اسلامی تاریخ میں گزرے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ یہ ساری ان کے اندر ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ پائیں گے. آپ وہ دیکھیں اگر آپ ان کے حالات کا مقابلہ کریں کہ وہ اپنے زمانے میں رہ کے وہ اگلے سالوں کے اوپر سوچ سکتے تھے کہ یہ آگے آنے والی نسلیں. ابھی ارطغرل کی بات کی تھی فرش صاحب نے، اگر آپ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جو آج کل چل رہا ہے اور بہت فیمس ہو رہا ہے، اس میں ہماری سلطنت عثمانیہ کی کے آغاز کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں تو آپ اس کریکٹر میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا ویژنری ہے، وہ حال میں رہ رہا ہے اور وہ کتنے اگلے سالوں کے لیے سوچ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہے، اور وہ ہر وقت ایک سے اپنے فالوورز کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ہم سمبولکلی میٹافورکلی اگر ہم سمجھیں کہ لیڈر کی کیا ایٹریبیوٹ ہو سکتی ہیں. آپ نے نام نہیں لیے بہت سے، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے. آپ نے جو بات کی اس سے ہمیں بہت سی باتیں، خود ہی بہت سے نام ہمارے دل و دماغ میں گونجے ہوں گے. پر صاحب اب ایک سوال ہے، گلا لکھوں میں اگر تیری بے وفائی کا، لہو میں غرق سفینہ ہو آشنائی کا. تو سوال یہ کہ مردوں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کیونکہ اکثر چپ کے پوچھا کرو یہ سوال، تو مجھے خام کا مجھے بھی ان جیسا کرتے ہو. کہ بھئی عام طور پہ خواتین پر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے جو کسی بھی شکل میں ہو اس پر تو بات ہوتی ہے، لیکن مرد بھی تو کہیں نہ کہیں اس وائلنس کا شکار ہوتے ہوں گے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. یہ تو دیکھو جی، بہت سی خواتین کے نام عورتوں والے ہیں، بٹ وی فار شور نوز ان کے کام مردوں والے ہیں.
اسی طرح بہت سے جو مرد ہیں ان کے نام مردوں والے ہیں. تو یہ جو وائلنس والی بات ہے نا یہ سائیکولوجیکل نہیں ہے. یہ تو دیکھو میں نے اکثر میرے پاس خواتین آتی ہیں تو میں اشارتاً کہتا ہوں کہ تم نے اپنے بچوں کا حال بہت برا کر دیا. اتنی ڈکٹیٹو ہیں, اتنی اتھارٹیٹیو ہیں کہ ان بیچارے بچوں کا بھی سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیتے. اور بہت ساری نسلیں اس لیے کمزور ہوں گی کہ ان کی مائنڈ ڈکٹیٹو تھی. اسی لیے بہت سارے مرد بیچارے ایسے ہیں جو گھریلو سلامتی اور اپنی جان کی سلامتی کے لیے کبھی بولتے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ. ویسے ماشاءاللہ خواتین کے دکھ بھی میں نے بڑے سنے ہیں, وہ برابر ہی ہیں, کوئی اس میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا. اوورآل آئی تھنک یہ علاقائی نسبت ہے. میں دیکھا ہے کہ جی ان ایجوکیٹڈ ایریاز میں مطلب فوج والے ہیں کتنا سخت لڑتے ہیں باہر, مگر گھر آتے ہی لیڈی وائف ان کو ہر قسم کے شعور سے آشنا کر دیتی ہے. اس محاذ پہ ٹوٹل آرمی والے مراجعت پسند ہے اور ریٹریٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ کو کہا نہیں جا سکتا. آپ نے عجیب و غریب سوال کیا. ہاں ایک اس کا جواب ہے, وہ جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر پوچھیے گا. سر ویسے اس اہلیت پہ تو میں اترتا ہوں پورا, اگر آپ چاہیں تو جواب مجھے بعد میں بھی دے دیجیے گا. اچھا ہاں یہ باتیں چھپ کے کرنے کی, احتیاط بہتر. یہ بھی بہت آ رہا ہے اور آتا رہا ہے کئی سالوں سے, اور خاص طور پہ پچھلے ایک سال میں تو اس سوال کی شدت شاید مزید بڑھ گئی ہے. اور کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ ہارون صاحب بھی اس سوال کے جواب میں اپنا حصہ شامل فرمائیں کہ آپ حضرات نے بہت سپورٹ کیا عمران خان کو, اور اب وہ اقتدار میں آ ہی گئے ہیں, تو آپ لوگ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ ہارون صاحب سے ضرور پوچھیے. ایک سوال وہ ہے جس کا جواب دے دیا جائے 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ مگر وہ سوال وہیں موجود رہتا ہے. میرا خیال ہے یہ سوال نہیں ہے, یہ آرزو ہے, اور آرزو کے پیچھے ایک مغالطہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کی مدد کریں تو گدھا گھوڑا بن جائے گا اور گھوڑا اس کے پر نکل آئیں گے اور ہوا میں پرواز کرنے لگے گا. دیکھیے بتانے کی جتنی باتیں تھیں وہ 2013 تک انہیں بتا دی گئی تھی. مدد کرنے کی جتنی کوششیں تھیں وہ 2013 میں مکمل ہو گئیں. 2013 میں جب میں گیا ان کی پارلیمانی پارٹی میں گیٹ کریش کر کے ورچولی انہوں نے مجھے کہا آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا نہیں, مجھے تو انہوں نے بلایا, میں نے غلط بیانی کی اور خیر مجھے انہوں نے روکا نہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ کس طرح ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں, یہ ٹکٹ تقسیم کرنے کا کون سا طریقہ ہے, آپ کے پاس نہ کوئی سسٹم ہے نہ کوئی ڈیٹا ہے, اور آپ ایک آدمی اشارہ کر رہے ہیں آنکھ سے دوسرے کو کہ تم اس کی حمایت کر دو, اور ایک میں نے اسے نام لے کے کہا کہ فلاں حلقے میں آپ ایک انسان کی بجائے ایک بوسکی کے کرتے کو ٹکٹ دے رہے ہیں, اس حلقے کا نہیں ہے, نااہل ہے, اس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور جو اس کے مقابلے میں جو آدمی آپ کو بتایا گیا تھا وہ پچھلی دفعہ 200 ووٹوں سے ہارا تھا, وہ ٹاپ بیوروکریٹ بھی رہا ہے, پھر اس نے ملٹی نیشنلز میں کام کیا ہے, پھر اس نے اسکولوں کے بچوں کو مفت پڑھایا ہے, پھر وہ ذمہ دار ہے, اس میں وہ سارے اوصاف ہیں, وہ خوش اخلاق ہے, اس کو آپ کنسیڈر نہیں کر رہے, آپ کو بتا بھی دیا تھا, اور آپ کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. اور 2 جرائم پیشہ آدمی اپنی ذاتی اغراض سے اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں. تو اس نے کہا سارا نثار تو اسی کیا. میں نے کہا کس بات پہ نثار ہے, ٹکٹوں کے لیے تمہارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. 5 سال گزر گئے اور آخری دنوں میں فیصلے کر رہے ہیں, اور اس طرح فیصلے کر رہے ہیں کہ اچھا اس کی عمر بتاؤ, اب کوئی 40 سال کا آدمی ہے تو اس کو دے دو, اگر 35 سال کا تو اس کو دے دو, ینگ ہونا چاہیے کرائٹیریا. پھر اس کو یہ پتا پارٹی کی تنظیم کیا ہوتی ہے, پھر اس کو یہ بتایا ترجیحات کیسے ہوتی ہیں, پھر اس کو یہ بتایا اکانومی کیا ہوتی ہے, پھر اس کو پولیس کا مسئلہ تھا, ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کے پاس 2004 میں لے کے گیا, ان کے پروفیسر کے پاس 2002 میں لے کے آیا. اور جنرل کینی کو میں نے 1-2 دفعہ کہا تو وہ مان گئے کہ آپ جائیں پروفیسر صاحب سے بات کریں. ظاہر ہے وہ فیصلہ تو خود ہی کرتے تھے جنرل کینی, مگر کہتے تھے 92% تو اندازہ پروفیسر صاحب کا لازماً درست ہوتا ہے, حالانکہ ظاہر ہے ان امور سے پروفیسر صاحب کا براہ راست تعلق نہیں تھا. اچھا پھر وہ اس کو اس تجربے سے بھی وہ گزرا کہ مثلاً اس نے کہا کہ ایک دن مجھے واک کرتے ہوئے کہا
کہ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کافی بے تکلفی تھی اور وہ اس کا مزاج بھی نہیں ہے کوئی چیز چھپا سکے. اس نے کہا بس علیحدگی اب ضروری ہو گئی ہے, اپنی پہلی بیگم کے بارے میں کہا, تو اب کیا کیا جائے. تب میں نے کہا چلیں گے پروفیسر صاحب کے پاس. میں نے اسے موقع دیا کہ وہ بات کرے, پھر میں اٹھ کے باہر نکلا کہ وہ تنہائی میں بھی بات کر لے احتیاطاً. پھر وہ سارا ہر چیز ٹھیک ہو گئی اور اس نے مجھے کہا یہ کمال ہے یار, میرے ساتھ تو لوگوں نے الٹا ہمدردی کی, مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ہر چیز ٹھیک ہو گئی. اور پروفیسر صاحب نے کہا تمہارے بچے مسلمان رہ سکتے ہیں, تم سے جڑے رہیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہوگا, تلخی نہیں ہوگی, ناگواری نہیں ہوگی. بار بار ہر چیز کے بارے میں اسے بتایا گیا. ٹیررزم کو سمجھنا ہے, ڈاکٹر شعیب صدر صاحب موجود ہیں. سول سروس کو سمجھنا ہے, کچھ لوگ موجود ہیں. فوج کے معاملات کو سمجھنا ہے, جنرل احسن صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور پروفیسر صاحب کا تو ظاہر ہے, میں نے کہا جنرل کہنے سے میں نے 2 دفعہ کہا. پہلی دفعہ کہا جائیں پروفیسر سے مشورے کر لیں, آپ کنفیوز ہیں, آپ یکسو نہیں ہیں. انہوں نے کوئی برا نہیں مانا, وہ کچھ دن سوچتے رہے, زیادہ سوچنے والے تھے. دوسری دفعہ میں نے کہا اچھا آپ نہیں گئے, ماشاءاللہ آپ سے کہا تھا, آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ اس کو کوئی اہمیت ہے, میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے فوراً ٹیلی فون کیا, پروفیسر صاحب سے بات کی اور اس رابطے کو قائم رکھا. اور کم وہ بات کرتے تھے, لیکن ان دی پریزنس آف ایٹ لیسٹ 3 جرنلز اینڈ ون فیمس جرنلسٹ اینڈ انٹلیکچوئل مشاہد حسین, ہی سیڈ ہارون صاحب نے بڑی مہربانی کی, مجھے ان سے ملا دیا. آپ بھی جائیں, آپ لوگ بھی ان سے ملیں. مشاہد صاحب سے خود بھی کہا کہ آپ جائیں اور ان سے ملیں. ٹھیک ہے. بعد میں بھی کہتے تھے مجھے کہ بھائی ان کے اندازے درست ثابت ہوتے ہیں. اچھا, جو کچھ ہم سیکھتے تھے لوگوں سے, مطلب جاتے تھے کسی اکانومسٹ کے پاس, بات سمجھ میں آ گئی, جا کے بتاتے تھے پارٹی کی تنظیم کے بارے میں. یہ ٹکٹوں کا میں نے بتایا. 2018 میں صورتحال یہ تھی کہ ٹکٹوں کا اختیار دوسروں کو دے دیا 60% کا, 60% کا. اور جن کو دیا ان سے میں نے کہا آپ کے لڑکوں کو ٹیمپٹیشن سے نہیں ہوتی ہیں. یہ خواتین کے معاملے میں ان کا رویہ کوئی مختلف ہے, یہ انفلوئنس نہیں چاہتے, یہ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو بلائج نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تو پھر مگر اب تو کیا کریں. پھر ان سے بھی کہا کہ جن صاحب کو یہ ذمہ داری آپ نے سونپی وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں, اور وہ یہ ثابت کر چکے ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا اور آج کل پھر ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اہل ہی نہیں. اب یہ سب کرنے کے بعد ایک آدمی کو یہ بتا دیا جائے, 2002 میں بھی بتایا, بڑے شر و بست کے ساتھ میں ان کے گھر گیا. میں صبح 8 بجے, میں تو لیکچر میں آپ کو پتا لیٹ ہو جاتا ہوں, صبح 9 بجے اس کے گھر گیا, کہا کہ بھائی معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے, کوئی ناشتے کے لیے کچھ لاؤ, اور یہ میرا کالم فیکس کر دو. جنگ اخبار میں لکھتا تھا. تو وہ کہتا فیکس کرنا تو مجھے نہیں آتا, میں ناشتہ تو میں بہت اچھا کروں گا. اور 2 کنوں اور بغل میں دبائے ہوئے اور 2 کیلے پکڑ کے لے. میں اس طرح نہیں ہوتا ناشتہ کا صاحب, ناشتہ ہوتا ہے, کو بریڈ کے لیے کہیں اور وہ کوئی انڈے فرائی کر کے. اس کو کہا جنرل مشرف آپ کو حکومت نہیں دیں گے, اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر. اور وہ پاگل ہے, اس نے دیکھا نہیں تم کس طرح کپتانی کرتے تھے اور منمانی کرتے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں اقتدار دے. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا وہ تو تمہارا اندازہ ٹھیک تھا, تمہیں کیسے پتا. 96 میں اسے کہا بائیکاٹ کرو, واضح وجہ موجود ہے, پارٹی کا ڈھانچہ اب تشکیل ہی نہیں پایا. اس نے ہی ایگریڈ, اس نے کہا اسٹیٹمنٹ لکھ دیں. میں نے کہا چھوڑو اسٹیٹمنٹ کو, جسٹ ٹیل دا پیپل کہ پارٹی کا ڈھانچہ تشکیل نہیں پایا, پیسوں کے بغیر اور تنظیم کے بغیر الیکشن نہیں لڑے جا سکتے. 2002 میں یہ کہا, خیر بعد میں پھر وہی ہوا. 2008 میں تو خیر بائیکاٹ کیا. 2013 سے پہلے کہنا شروع کیا. بہت چند آدمیوں کا پروفیسر صاحب نے کہا, جہلم کے ایک ہمارے عزیز دوست ہیں ان کے بارے میں کہا, گجر خان کے بارے میں انہوں نے بھی کہا, میں نے بھی کہا کہ ویری کیئرفلی سلیکٹڈ پیپل, اور تمہاری خواہش پہ نے سلیکٹ کیا تھا, ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے. ایک آدمی کا ملتان کا کہا, اور اس پہ بھی زیادہ انسسٹ نہیں کیا, جو میں نے کہا کہ بوسکی کے کرتے کو ٹکٹ دے دیا اور اس کو بیچارے کو 60,000 ووٹوں 70,000 ووٹوں سے شکست ہوئی. اور ایک کراچی میں ایک آدمی کو ٹکٹ دیا, اس نے اپنا ٹکٹ MQM کے سامنے سرنڈر کر دیا 60,000 روپے لے کے. آپ مجھے یہ بتائیں اس سے زیادہ کیا سمجھایا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے. آپ 2018 کے الیکشن کے بعد 6 ہفتے وہ کالم نکال کے دیکھ لیں جس میں میں نے اخبار نویسوں سے کہا کہ ابھی اس کی مزاحمت نہ کرو, ابھی اس کی مدد کرو, لیٹ ہم ڈو سم تھنگ. مجھے انہوں نے فون کر کے, ایک وفاقی وزیر نے کہا کیا ہم آرمی سے سپیس لے سکتے ہیں. میں نے کہا لے سکتے ہیں, مارل ہائی گراؤنڈ کے ساتھ. جب ڈیلیور کرنا شروع کرو گے
تو بھائی جو اسپیس تو اس کو ملتی ہے جو کوئی کام کر رہا ہو. جیسے بعد میں واقعات ہوئے اس وقت نہیں ہوا تھا, کیجریوال کچھ نے اسپیس لے لی نا, بدترین حالات میں لے لی, صلاح الدین ایوبی نے لے لی, اور آسان حالات نہیں تھے جب صلاح الدین نے لی تھی وہ اسپیس. اس سے بہت پہلے کہا جا رہا تھا حکومت لے لو, مگر وہ مانتا نہیں تھا. مصر کی بھی اس نے تامل سے لی, پھر دمشق کو کیپٹل بنانے میں متعمل تھا. پھر میں اسے میسج کرتا رہا. میں موضوع کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, لیکن جو نازک ترین اس کا مسئلہ تھا اس میں بھی میں نے کہا بیوقوفی نہ کرو, تم کر چکے ہو, بعد میں میرے پاس روئے ہو. میں نے تمہیں کہا تھا مشورہ کیا کرو, نہ کرو, یہ کام نہ کرنا, تم رو گے. اس نے کہا دیکھو جی ڈاکٹر سٹل صاحب سے یہ مجھ پہ نکتہ چینی کرتا ہے اور یہ مجھے ڈانٹتا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ڈانٹا اس کو؟ کہنے لگا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو. میں نے کہا بیوقوف تو نہیں سمجھتا میں تمہیں, تم بیوقوف میں گھرے ہوئے ہو, خوشامد پسند ہو. ہم داناؤں سے ملتے ہیں, ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس علم ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی. اور وہ حفیظ اللہ خان صاحب اسے ڈانٹ رہے تھے تو مجھ سے لڑ پڑا کہ دیکھو مجھے تو یہ بیوقوف سمجھتا ہے. میں نے کہا نہیں بالکل نہیں بیوقوف سمجھتا, آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے, شوکت خان بنا, یہ کیا, بڑا انکسار کیا. اچھا اب جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے, شاید ہم اس کی مدد نہیں کر رہے, ہم اس کی مدد کریں گے تو گھوڑا جو ہے گدھا گھوڑا بن جائے گا, گھوڑا بلکہ زیبرا بن جائے گا, وہ چھوٹا زیبرا بھی ہوتا ہے, پھر اس کے پر نکل آئیں گے, پھر اڑنے لگا. بھائی ایک آدمی کو بتا دیا ہے نمبر 1 اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو. یہ ایس ایچ او کا کام ہے, یہ پولیس کا کام ہے, یہ نیب کے چھوٹے افسروں کا کام ہے. فرسٹ پرائرٹی یہ ملک میں امن ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, دھمکیاں مت دو, یہ کام نہ کرو. اور جو وسائل موجود ہیں انہیں اسکلفلی, قوم میں مایوسی مت پھیلاؤ کہ خزانہ خالی ہو چکا ہے. خزانہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا آپ جناب اس طرح چھوٹ دے رہے ہیں ٹیکس پہ, اتنی نرمی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں خزانہ خالی ہو جائے, میں اس میں جھاڑو دے دوں. اور کتنا ٹیکس جمع ہوا کہ ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا, حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کے برابر ہو گیا. لوگ جیسے عطیات دیتے ہیں اس طرح لوگوں نے ٹیکس دیا خوشی سے. بھائی ایف بی آر کا اس کو بتا دیا کہ اس کی تشکیل نو کرنی ہوگی. میں نے نہیں بتایا, میں گیا ایکسپرٹس کے پاس, ڈاکٹر سڈل صاحب کے پاس اور لوگوں کے پاس کہ بھئی اس ایف بی آر, ہارون خواجہ کے پاس, اس ایف بی آر کے ہوتے ہوئے کام نہیں چل سکتا. اب اور اس کی کیا مدد کریں, وہ بتا دیں جو صاحب ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کروں. میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. اب وہ فواد سے کہتا ہے کہ ہارون رشید کو فون کرو, اس کو کہو رات کو ڈنر پہ آ جائے. اور میں کہتا ہوں یار وہ مجھے فون بھی نہیں کر سکتا. میں 5-4 گھنٹے گزاروں. ایک وزیر خزانہ صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا جون کے مہینے میں کہ آؤ میں تمہیں پائے کھلانا چاہتا ہوں. میں کہ میں پاگل ہوں یار, پہلے 300 روپے پیٹرول پہ خرچ کروں, جانے کے پھر آنے کے, پھر ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاؤں, جون میں کوئی پائے کھاتا ہے یار. اچھا وہ پھر فلاں ایک وزیر سے کہا, پھر دوسرے وزیر سے کہا. اب مجھے پتہ ہوتا ہے, میں اخبار میں نوکری کر رہا ہوں 50 سال سے, کہ یہ وزیر صاحب معافی چاہتا ہوں بکواس کر رہے ہیں. یہ رات اس کو بھڑکا رہے تھے کہ بھئی ہارون رشید سے بالکل نہ ملنا. ٹھیک ہے, ہر آرمی چیف کو بھی لوگ بھڑکاتے ہیں, اس شخص سے نہ ملنا, یہ بڑا خطرناک ہے. حالانکہ نہ ہم ان کو کوئی, ہم تو مشورے دیتے ہیں, اگر کوئی مانگے, جس چیف نے مشورہ مانگا اس کو دیا, جس نے نہیں مانگا اس کو نہیں دیا. اور اصرار نہیں کرتے مشورے, پرسو نہیں کرتے. اب مدد بھائی یہی ہوتی ہے جو ہم نے کی ہے. وہ کہاں کھڑا تھا, اور 2002 میں وہ کہاں تھا. میں اس کو لے کے آیا, پروفیسر صاحب نے کہا ایک سیٹ جیت لو بچ جاؤ گے. وہ سیٹ وہ سمجھ میں آ گئی اس کی. پھر بعد میں کون 16 برس تک تنہا یہ کہتا رہا کہ یہ بن سکتا ہے, اس کی اگر مدد کرو, سوائے میرے کون تھا وہ اس آدمی کا نام بتائیں. کس نے آرمی میں لابینگ کی, کس نے پروفیسر صاحب سے التجا کی کہ اس کی مدد کریں. وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے فورٹ عباس, ایک ڈیزرٹ میں, اس کی چاروں طرف صحرا ہے. وہاں گئے, کہنے لگے ہارون صاحب آپ بات ہی نہیں سنتے. میں نے کہا یار تم صبح 8 بجے کہتے ہو تیار ہو جاؤ, خود تم 10 بجے کمرے سے نکلتے ہو, نیند پوری کرنے نہیں دیتے, میں تھک چکا ہوں. تو کہتے دیکھو تمہارے لیے دیسی مرغی پکائی. اس لڑکے نے کہا حضور ہم تو تحریک انصاف میں شامل بھی ہارون رشید کی وجہ سے ہوئے, اس کے کالم پڑھ کے, اور دیسی مرغی بھی اس کی وجہ سے پکائی کیونکہ اس کو پسند ہے, آپ کی وجہ سے نہیں پکائی. اور کہ روزانہ یہ جہانگیر ترین سمیت 2011 سے پہلے, یعنی
2011 से 30 दिसंबर 2011 से पहले, अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर, उस बड़े जलसे से पहले जितने अहम लोग शामिल हुए उनसे मैंने बात की। ये परवेज़ साहब बैठे हैं, आज़म स्वाति साहब को मैं लेके गया, समझाया तो इन्होंने उसको, तारिक चौधरी को लेके गया, फलां को, एजाज चौधरी को लेके गया, हज़ारों आदमियों को ज़ाती तौर पे गुफ्तगू करके शामिल कराया। और उसकी क्या मदद करूं भाई, मैं उसको अपने कंधों पे बिठाऊं। वो एक आदमी गया ताला शाह बुखारी के पास, उसने कहा शाह जी बैत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बात कर रहा हूँ यार, अभी बैत करते हैं। फिर कहा कि बैत करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा यार बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। फिर उसने कहा तो कहने लगे मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। वो वाकई उनके कंधों पे चढ़ गया। अब मैं क्या करूं भाई, उसके बाहर जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस के खड़ा हो जाऊं, उससे इल्तिजा करूं, खुदा के लिए मेरा मशवरा सुनो। मशवरा उसे दिया जाता है जो सुनना चाहता हो। मैंने 50 साल दफ्तरी ज़िंदगी का मेरा तजर्बा है। मैं किसी अखबार में, किसी टेलीविज़न में रोज़ लोग झक मार रहे होते हैं, बाद औक़ात मुझे पता होता है कि ये काम कैसे ठीक हो सकता है। मैं किसी को मशवरा नहीं देता, क्योंकि बिन मांगे जो मशवरा दिया जाए उसकी कोई कदर नहीं होती। और माफ़ी चाहता हूँ, जिसे अल्लाह हिदायत नहीं देता है मुझ जैसा हकीर आदमी उसे क्या समझा सकता। यानी मालूम हुआ इतनी मदद की जा सकती है। डॉक्टर साहब एक सवाल, आप प्रोफेसर साहब इस बात से वाकिफ़ हैं और आप यकीनन उन बहस अबहास को सुनते होंगे। वेस्ट में ये बहस ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस पे हंगामा खेजी भी हुई, जो अबॉर्शन की एक बहस है। उसमें ख़ास तौर पे ये सवाल बहुत नाजुक तस्वुर किया जाता है कि अगर किसी हामला औरत को, माँ को ये मालूम चल जाए कि जो रहमे मादर में जो बच्चा अभी जन्म लेने के लिए तैयार हो रहा है, उसकी ज़िंदगी अभी पनप रही है और उसको कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई दिमागी माजूरी हो सकती है, तो क्या ऐसी सूरत में इसकात हमल का या अबॉर्शन का उसे हक हासिल है? इसके बारे में क्या आप कहेंगे? थैंक यू जी। ये प्योरली फ़िक़ा का भी सवाल है, लेकिन मैं अगर आपको उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि इस मौजू पे पहले भी एक दफ़ा लेक्चर में सवाल हुआ था, प्रोफेसर साहब से भी इसके साथ कई दफ़ा इस मौजू पे कई दफ़ा बात हुई। तो प्रोफेसर साहब का एक जो मौक़िफ़ है विच आई रियली लाइक एंड आई थिंक इट्स वेरी रीज़नेबल। पहले तो कॉन्ट्रासेप्शन का भी मैं जिक्र करता हूँ कि ऑल दोज मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन विच देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, वो इस तरह से उस हुक्म के ज़द नहीं आते कि नस्ल कुशी नहीं होती, क्योंकि वो वायबल लाइफ नहीं होती। एग और स्पर्म जो हैं, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं एक सिंगल एजैकुलेट में, तो उसमें एक सर्वाइव करता है। सिमिलरली नंबर ऑफ़ एग्स आर इन मिलियंस। और कितने बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली माँ भी हो तो 20-40, सुना है कोयटा में एक बंदे को 46 बच्चे हैं, लेकिन वो भी 4-5 बीवियों से। तो एक औरत कितने प्रोड्यूस करती है, तो कितने एग्स और कितने स्पर्म्स जाते हैं विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज। सो हर वो तरीका जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, दिस इज़ प्रॉबेबली द सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उसके बाद जो बाकी मेथड्स हैं जिनमें फर्टिलाइज होने के बाद वो उसको यूट्रस नहीं रखता, जिसको आप IUCD कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उस पे फ़ुक़हा डिफ़र करते हैं। कुछ का ख्याल है क्योंकि ये वायबल लाइफ है तो लेट इट बी वायबल, तो इसको आप उस प्रोसेस से ना रोकें। तो आई एम नॉट, मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं, मैंने आपको 2 स्कूल्स ऑफ थॉट की राय बताई। ये तीसरा जो आपने पूछा कि अगर कोई मेडिकल रीजंस हो, मेरा ख्याल है दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ सिनेरियो वेयर यू नीड टू डू इज्तिहाद। और इज्तिहाद का हक़ किसे होगा? उसी बंदे को होगा जो इत्तिहाद के फील्ड सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा। अगर एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन आपसे ये कह दे कि ये बच्चा जो प्रोड्यूस होने वाला है, ये ना सिर्फ ये कि डिसेबल्ड होगा और मेंटली हैंडीकैप्ड होगा, बल्कि दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस टैक्सेशन ऑन द होल फैमिली, तो मेरा ख्याल ये है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप अबॉर्शन का फ़ैसला करते हैं, इट इज़ अ मेडिकली गाइडेड डिसीजन टू डू सो। ओके, तो इसमें मैं अगर आपको एक हदीस सुना दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उससे इस्तिंबात आप कर सकते हैं, थोड़ी सी काफ़ी लंबी एक्सट्रापोलेशन है कि आपने कहा कि अगर मुझे ये पता ना होता कि रूम की औरतें अपने बच्चों को दौराने ज़च्चकी दूध पिलाती हैं
اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو میں تمہیں دوران زچگی بچوں کو جو پہلے سے موجود ہیں دودھ پلانے سے منع کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آل پریویلنگ میڈیکل نالج جو ہے اس سے آپ کو استنباط کرنا چاہیے، یہی لرننگ ہے۔ اسی طرح فقہ عمر میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ میری جو خاتون خانہ ہے ان کو ایک ایسی تکلیف ہے، ایک ایسی پھولی ہوئی رگ ہے کہ میرے لیے جسمانی تعلق استوار کرنا ممکن نہیں، تو مجھے طلاق کی اجازت دیجیے۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اس کا کیا علاج ہے اور میں اس رگ کو داغ سکتا ہوں۔ تو اب دیکھیے اس سچویشن میں آپ جائیں تو اٹ وڈ ہیو بین اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، لیکن قربان جائیے فراست عمر پہ کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو جا اس کا سارا جسم ڈھانپ دے اور وہ حصہ جہاں پہ وہ رگ ہے اس کو بڑھانا رہنے دے، پھر کہا پھر تم جا اور رگ داغ کیا۔ ٹھیک ہے، تو لرننگ جو ہے ان تمام امور میں اگر آپ سٹک ہو جائیں کہیں پہ اور ریزننگ کو رول آؤٹ کر دیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی اپروچ نہیں ہے۔ تو ان شارٹ اگر کنفرم ہو جائے ڈیورنگ پریگنینسی، اگر صرف یہ بھی کنفرم ہو جائے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے وائبل پریگنینسی اینڈ دس از بیسڈ آن ویل اسٹیبلشڈ ایویڈنس، تو وائی ٹو پٹ مدر انڈر تھرو دیٹ پین اینڈ ٹریجڈی، تو وہ پہلے سے کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ایک طبیب کہے کہ ایسے 1000-100 واقعات ہو چکے ہیں they never complete the gestation, so if that is terminated I think it is a wiser decision. یہ سوال چونکہ بڑا اہم ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اسے غور کریں تو یہ ڈاکٹر کو اس کا رسک لینا چاہیے۔ رسک اس چیز کا لینا چاہیے کہ ہی نوز اف ہی از ویری شیور کہ یہ بچہ ناقص ہے اور یہ بالکل ڈاؤن سنڈروم ہوگا یا اس میں کوئی اور گڑبڑ ہوگی اور پرماننٹلی، تو اگر تو ڈاکٹر خدا رسول اور بندوں کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو ان کو بتانا چاہیے کہ دس از اے بیڈ چوائس اینڈ یو شوڈ اوائڈ اٹ۔ اور یا جب عورتیں، اب بہت سے لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھنے کہ جی ایسا ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو ہم کیا کریں، مگر ایک اور بھی اس کا حل ہے، وہ حل میرا حل کسی فقیر کی نظر سے کم نکلتا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ ایسے بچے کے بارے میں اگر آپ کو اس قسم کا شبہ ہو کہ اس سے کوئی گلٹ کا شبہ ہو، یہ گناہ کا، تو آپ اس کی دیت بھی دے سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک فتویٰ نظر آیا کہ اگر کوئی ماں باپ کے ہاتھوں سے کوئی بچہ اس طرح ان کے چوائس سے ضائع ہو جائے تو اس کی دیت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ پریشان ہوا جائے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو آپ کو ان چیزوں کے خرچ میں جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، ظاہر ہے اس پہ کوئی عذر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا ولنگلی انولنگلی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو آپ اس کی دیت دے سکتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی میں چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو ڈیسیژن کرتی ہے میڈیکل مطلب ڈاکٹر کو ڈیسیژن کرتا ہے تو یہ انڈیویجول اسپیسیفک ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی بلینکٹ اپروچ ہے، ہر پیشنٹ کے لیے ڈفرینٹ ڈیسیژن ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میڈیکل لا یورپ میں ہے اس میں یہ ڈیسیژن پری ڈومیننٹلی پیرنٹس کا ہوتا ہے، انلیس کہ میڈیکلی اٹ از کرسٹل کلیئر، اس کیس میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کلیئرلی بتا دے گا کہ اٹس ناٹ سیف ٹو گو اہیڈ، کہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ ادر دین دیٹ لائک اگر ڈاؤن سنڈروم ہے، کلائنفیلٹر سنڈروم ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے تو پیرنٹس نیڈ ٹو نو، ٹھیک ہے، اینڈ دے ول ڈیسائڈ۔ کیونکہ ہماری ادھر یورپ میں جو ڈاؤن سنڈروم ہے دے آر ورکنگ ان دی لائف، دے آر پروڈکٹیو پیپل بٹ دے نیڈ لاٹ آف ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ۔ اور میں آپ کو ایک تفنن طبع کے طور پر یہ بتا دوں کہ میں ایک دفعہ بس میں ٹریول کر رہا تھا، 1992 کی بات ہے، تو ایک ڈاؤن سنڈروم کا جو تھا ایڈلٹ، اس نے میوزک لگایا ہوا تھا اور بڑی خوشبو لگائی ہوئی تھی،
تو بڑا جھوم رہا تھا میوزک سن کے. تو کسی خاتون نے, بوڑھی خاتون نے سے پوچھا آج تم بہت خوش ہو. ریگولر اس بس میں جاتا تھا, کہتا ہے ہاں آج میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں. قادر حضرات, اس میں مزید میں ان کو ابھی حدیث صبح کے وقت سنا رہا تھا کہ مجتہد اور فقیہ کا کیا عمل ہوتا ہے. تو جیسے حضرت معاذ بن جبل جب نکلے وہ اپنے گورنری کے, تو اللہ کے رسول نے ان کے سے بہت سارے سوال پوچھے کہ پہلے فیصلہ کیسے کرو گے, وہاں نہ ملا تو کیا کرو گے, پھر کیا. تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز بھی فرمایا اور شکر بھی ادا کیا کہ میری ایسی امت ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور اچھا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس میں اللہ کے رسول نے ایک مجتہد کو اپنے تفاخر کا باعث کہا. اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ اگر ایک جج ہے, ایک جسٹس ہے, ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ کسی کے بارے میں ایک فیصلہ لکھتا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا ثواب دوہرا ہے, اور اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو فیصلہ پھر بھی 1 درجہ ثواب ہے, گناہ نہیں ہے, 1 درجہ ثواب ہے, مگر صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے اس کی نیت ہر حال میں بھلی تھی, اینڈ کوئی اس قسم کا جو اس میں انوالو نہیں تھا, کوئی جرم انوالو نہیں تھا. اس لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ایک سوال اسی سے منسلک ہے کہ بچوں کو گود دینے یا اڈاپشن کے بارے میں اسلام کے کیا حکم ہے, یا کیا آپ ہزاروں بچوں کو اڈاپشن میں لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے, مگر نام نہیں بدلیں گے, پیرنٹل نام نہیں بدل سکتے بس. اس میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو کہ پروفیسر صاحب کی بہت سی کتابوں میں جو کہ مرتب ہو چکی ہیں ان میں موجود ہیں, سر کے لیکچرز میں موجود ہیں. بہت سے سوال ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ سوال بہت کثیر تعداد میں آتے ہیں اور ہمارے پاس کی سلیکشن کا وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے, اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت اہم سوالات جو کہ لیکچرز کے عنوان سے متعلق بھی ہوں, اور خاص طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سماجی مسائل ہیں ان کو خاص طور پر ہم ان سے متعلق سوالات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر صاحب ایک سوال اس دفعہ خودکشی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے. کوئی اس کے اسباب پر بات کر رہا ہے, کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ وہ انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی استطاعت سے زیادہ, تو لوگ خودکشی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. یہ خادم حضرات, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک عمر رکھی ہے, اس کا علم یہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کی اس کو ایک سوال کے جواب کے لیے 60 سال دوں گا. ایک بندے کو کہتا ہے کہ میں اس کو 45 برس دوں گا. ایک شخص کے بارے میں کہ یہ 190 سال لے گا, 100 سال لے گا. اللہ نے ہر بندے کو لیے ایک عمر رکھی ہے. وہ عمر کسی اور کام کے لیے نہیں رکھی ہے, اس کی کیپیسٹی کے مطابق, اس کے ظرف کے مطابق خداوند کریم نے کہ اتنے عرصے میں وہ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہے. اب وہ پورا ٹائم ہے کیا, برتھ سے لے کر وہ ڈیتھ تک, سکرات تک کا ٹائم ہے, موت تک کا نہیں, سکرات تک کا ٹائم ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ سکرات سے اگر ایک لمحہ بھی پہلے ایک شخص جو ہے خدا کی وحدانیت کا اور اس کے اقرار کرتا ہے تو وہ شخص بخشا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال پیچھے جاتا ہے کہ زندگی ہے کس کام کے لیے, چونکہ خدا اللہ کی طرف سے دیکھتے ہوئے, دین کی طرف سے دیکھتے, تمام زندگی ایک سوال کے لیے ہے, اور وہ سوال ہے اما شاکرم و اما کفورا, چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو مجھے نہ مانو. اب فرض کریں خودکشی والا کیا کر رہا ہے, خداوند نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم نے کسی سیلف پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. اب ہوا کیا ہے کہ اس شخص نے, وہ شخص جو ہے اس امر کا شکار ہو گیا ہے, وہ ایک ایسا یا مریض بن گیا ہے کہ اس کو اپنی استطاعت کا نہیں پتا کہ میری کتنی استطاعت. وہ ہر مصیبت کو جو سمجھتا ہے کہ یہ میری مقدار سے بڑھ کر ہے. ایسے بے شمار واقعات ہمیں پیش آتے ہیں کہ ایک شخص آیا کہتا ہے پروفیسر صاحب میرا 2-4 دن میں مسئلہ نہیں حل ہوا تو میں فوت ہو جاؤں گا.
میں نے کہا اچھا 2-4 دن بعد فوت ہو کے آنا. مگر خواتین و حضرات 10 سال وہ بندے زندہ رہتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں. اٹ از بیکاز یہ اپنی ذات سے ناآگہی کی وجہ سے سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. دوسری جو جنرل کیٹیگری ہے کہ لوگ چونکہ خدا کو راغب نہیں ہوتے ہیں, ان کا بچپن ان کا درمیان خدا سے تہی ہوتا ہے, تو جو دنیا میں خدا ہے ہی امید, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خدا صحت کی امید ہے, خدا مغفرت کی امید ہے, خدا خوشحالی کی امید ہے, خدا طاقت ہے. اور ایک اصلی امید کا باعث ہے جب اس سے آپ ناگاہ ہو تو آپ تو اسی وقت خودکشی کر گئے. سچ پوچھو تو جو شخص دنیا میں خدا سے ناآگاہ ہے اور اس سے کوئی توقع اس کی وابستہ نہیں, وہ اس وقت خودکشی کر گیا ہوتا ہے, وہ مر چکا ہوتا ہے. باقی تو ایک بایولوجیکل ٹائم پورا کر رہا ہوتا ہے, خاص 100 سال پورے کرے. اس لیے دا رول جو ہے اللہ کی طرف سے بڑا کلیئر ہے کہ جو مجھے چھوڑ گیا میں اسے چھوڑ گیا. جس نے مجھ سے قطع تعلقی کی میں نے اس سے قطع تعلقی کی. اب جو لوگ خدا سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں ان پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوں گے جو خدا کی طرف سے اپنے ماننے والوں پہ قانون لاگو ہوتے ہیں. اب مثلا یورپ اگر ایک انکار کر تو جائے بس ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص خدا سے انکار کر تو کرے, اللہ نے بھی اسے ترک کر دیا. لیکن تم پلٹ آؤ گے میں پلٹ آؤں گا, تم بھول جاؤ گے فنسیا ہوں میں بھی بھول جاؤں گا. تو خداوند کریم سوائے اپنی طرف توجہ ایمان رکھنے والے اس نے ساری ان کو عقل دے دی. پھر جو خدا کا اقرار کرے اور اس کی طرف متوجہ رہے وہ نارمل رہتا ہے, وہ کبھی خودکشی کمٹ نہیں کرتا. بیسیکلی اس زمانے میں انگزائٹی ڈپریشن, اب آپ کہتے ہیں یہ بہت سارا مرض ہے, مگر اللہ تو کہتا ہی ہے کہ میں اپنے دوستوں پہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ خوف چھوڑتا ہوں نہ غم چھوڑتا ہوں. تو پھر آپ کس جگہ کس کو طلب کر رہے ہو؟ اسی لیے ان آل دیز کیسز آف سوسائڈل کیسز سب سے بڑی کیور جو ہے ریلیجس تھراپی ہے. پتہ آپ کو, اس سے بندے بچ نہیں کرتے. ادھر بھی بہت سارے آتے ہیں خودکشی کی نیت سے آتے ہیں, یا وہ خودکش بامبر ہوتے ہیں ہمیں مارنے آتے ہیں, مگر اصولاً یہ بچ نہیں کرتے ہیں. اور جو خدا کی طرف نہیں آنے والا وہ میڈیسن سے فیلئر پا جاتا ہے, ان کے نروس سسٹم فیل ہو جاتے ہیں. وہ اگر اس قسم کی حرکت کر بیٹھیں, آئی تھنک اٹس بایولوجیکل ٹروتھ کہ ان کے پاس کوئی سہارا زندگی کا نہیں رہا. دے ہیو نو آرگومنٹ ٹو لیو, اس لیے خودکشی کر جاتے ہیں. But we know they are wrong. There is always an argument to live and that's God himself. پروفیسر صاحب اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی جی. پاکستان آرمی جو ہے 15-16 سال بڑے ٹیسٹ سے گزری ہے, کافی لوگ ان کے شہید ہوئے 6-7 ہزار, اور بہت مشکل حالات ہے. کراچی میں, بلوچستان میں, سیاچن میں اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے, اور قبائلی بیلٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ بھائی انہیں حکم ہی نہیں تھا, اجازت نہیں تھی گولی چلانے کی, ان پہ چلائی جاتی تھی. ایک جنرل کو شہید کر دیا گیا, بہت سے سپاہی مارے گا. ایک بھی خودکشی کا واقعہ پاکستان آرمی میں اس پورے اسنا میں نہیں ہوا ہے, اور 466 واقعات انڈین آرمی میں آکوپائڈ کشمیر میں اور دوسری جگہوں پہ ہو چکے ہیں. اینڈ دیر آر اسٹیٹس جہاں کے آرمی کے انڈین آرمی کے لوگوں کو جانے کے لیے کہا جائے تو وہ ریزائن کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں مگر جاتے نہیں ہیں. That's true. پاکستان آرمی میں خودکشی کی کوئی واردات رپورٹ نہیں ہوئی. اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ دیوتاؤں پہ اعتبار کرتے ہیں, یہ صرف خدائے واحد پہ ماننے والے ہیں, اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس 2 اہم اعلانات سماعت فرمائیں. ایک یہ کہ کچھ نقد رقم یہاں ملی ہے ہمارے یہاں والنٹیئرس کو, تو جو بھی صاحب ہیں کچھ نشانی بتا کر وہ یہاں حاصل کر سکتے ہیں, واپس لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ورنہ اگر وہ جلدی نہیں پہنچے تو باغ کے محفل ضبط کیے جائیں گے. اور دوسرا اعلان یہ کہ ایک موبائل فون جو ہے وہ بھی یہاں ملا ہے.
ہمارے والنٹیئرس کو، تو اس کو بھی نشانی بتا کر وہ لیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں بہت سے سوالات ہیں، مثلا امت مسلمہ کا جو فرقہ واریت اور تقسیم ہے اس حوالے سے، تو اس پر پروفیسر صاحب کا ایک لیکچر تو خصوصی طور پر ہوا تھا اور کئی لیکچرز میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے، تو آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ اکثر جو ہے وہ تحریکوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ اللہ اور رسول ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ پھر آپ خود کوئی تحریک کیوں شروع نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دیکھو کتنا مزے کا سوال، یعنی میں ان کو ڈانٹا میں خود اسی گناہ میں شریک ہو جاؤں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ غلط ہیں اور میں ان کو غلط سمجھتا ہوں تو میں کم از کم اللہ سے دعا کروں گا، توبہ کروں گا کہ مجھے اس قسم کے المیہ میں مت الجھاؤ۔ خاتون حضرات، یہی نہیں ہے میں بیعت کے مخالف ہوں، حالانکہ عرصہ دراز سے بیعت ایک فکس سچویشن میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بیعت ایک رسم بن کر جسم و جان کو چمٹ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ کو مسئلہ ہے، میں استاد ہوں، آپ کا حق ہے سوال کرنا، میرا فرض ہے میں اس کا جواب دوں۔ اگر مجھ سے کچھ آتا ہے تو پھر یہ درمیان ہے کون سا لنک ہے جو بیعت سے ریزالو ہوتا ہے؟ بیعت تو خریداری تھی، بیعت ہے خریداری، اس کو بیع سے نکلا یہ لفظ، وہ اس لیے نکلا تھا کہ ایک شخص کو ہدایت طلب ہے، وہ ایک آدمی جس کو وہ اہل سمجھتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، اگر آپ مجھے خدا کے رستے پہ ڈال دیں تو آگے سے کہتا ہے کیا دو گے، کیا دو گے؟ آج کا تو پتہ نہیں، پہلے ریٹ یہ تھا کہ جی اگر آپ نے خدا کے رستے پہ جانا ہے تو پہلے نفس اور ذات کی ایک چھوٹی سی قربانی دے دو۔ یہ میں چشتیہ کی بات کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے بھئی اگر بیعت کرنی اور کرانی ہے تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی نارسسسٹک قربانی دے دو۔ میں تو کبھی آج تک بال منڈانے پہ تیار نہیں ہوا ٹوٹل، وہ کہتے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، بھائی قربانی سے پہلے بال کٹانے پڑتے ہیں۔ وہ قرآن کوٹ کرتے تھے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، کہ بھائی اگر خدا کے رستے میں جانا ہے تو ہم تم سے یہ قربانی طلب کرتے ہیں کہ اب بال کٹاؤ اپنے۔ یہ جو وجود اور ذات سے محبت کا ایک آپ کے لیے ہے نا خطرہ، پہلے اس سے آگے نکلو۔ لوگ کرتے تھے، مگر ہمارا کویسچن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں۔ اب مجھے اللہ کہتا ہے کہ یار بال تو میں نے تمہیں زینت کے لیے دیے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ یاد ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری کے بڑے خوبصورت لمبے کرلی کرلی بال تھے، وہ ان کی قدر نہیں کرتے تھے، بیچ میں بڑے بل چھل پڑے اجڑے ہوئے جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، کیا دیکھو ان کی عزت کیا کرو، اللہ نے تمہیں ایک حسن بخشا ہے، ایک نعمت بخشی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، ان کی عزت کیا کرو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اس ہدایت رسول کے بعد میں دن میں 4 مرتبہ بال دھوتا تھا اور کنگھی کا تیل لگاتا تھا اور کنگھی کرتا۔ پھر دیکھیں یہی بال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا، ایک دفعہ جب خدا نے کہا کہ زینت کر کے آیا کرو، زینت کر کے آیا کرو، تو اس سے مراد تمام فقہا نے یہ لی کہ داڑھی اور سر کے بال سنوار کے آیا کرو۔ ٹو بی ویری ٹرو، مذہب میں اسلام میں یہ سر مونڈائی میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ کوئی میرا خیال ہے بدھسٹ لوگوں سے آ گیا ہے یا ہندوؤں کے مہاتماؤں سے آ گیا ہے۔ مسلمانوں میں سر مونڈائی کبھی نہیں آئی، نہ کتاب میں آئی نہ حدیث میں آئی۔ بھائی رکھو بال، ہاں ایک دفعہ آئی، میں آپ کو بتانا چاہتا، ایک دفعہ آئی، ایک شخص اتنا حسین تھا مدینہ میں کہ اس کو حضرت عمر نے دیکھا اور ان کو رپورٹ ملی کہ یہ اتنا حسین ہے کہ مدینہ کی کچھ عورتیں بہت جذباتی ہیں، یہ ان کے خطرے کا باعث بنے گا۔
حضرت عمر نے نا حضرت تو فوراً خطرہ بھانپ لیتے تھے. آپ نے بلوایا, اس کا سر منڈا دیا. وہ جب سر منڈا دیا نا, کو اگلے ہفتے پتہ لگا کہ سر منڈا کے وہ اور حسین ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا یہ اس طرح نہیں کام چلتا, اس کو مدینہ بدر کر دیا کہ یہ مدینے میں نہیں رہ سکتا. ہم مدینے میں اس قسم کے ایکسیپشنلی ہینڈسم لوگوں کو داخلہ نہیں دیں گے, کیونکہ ویسے تو مدینے کی خواتین ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے کیا سے کیا نہ تھیں, مگر ان کو فزیکلی اور جذباتی ان میں کوئی ویکنس ہوتی تھی, اور حضرت عمر کو اس بات کا پتہ تھا. تو سر منڈانا سچی بات ہے, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. اتنے ماشاءاللہ ینگ آدمی اتنے ہینڈسم ہوتے ہیں, شاندار ہوتے ہیں, اور پھر ٹنڈوری ہوتی ہے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا طوفان. اور اب دیکھیں نیا ٹرینڈ اس سے بھی فنی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے خوبصورت ترین بال کسی قیمت پہ کینچی کی نظر نہیں کرتے تھے, اب انگریزی فلموں کو دیکھ کر چھوٹی چھوٹی گتے نکال کے پھرتے ہیں. یہ ایکچولی ایک دفعہ اہل حدیث کے سردار میرے پاس تھے, تو وہ ان کا مسئلہ پتہ ہے نا, وہ پاؤں سے پانچوں اٹھانے کا. تو میں نے دیکھا کہ جو خاتون ناری پانچا اٹھا ہوا, جو خاتون ناری پانچا, تو میں نے ان سے کہا دیکھا آپ نے 20 سال لگائے ہیں نا اہل حدیث نے رولا ڈال ڈال کے پانچے اٹھانے کے لیے, کسی نے نہیں مانا. ایک صرف آیا فیشن تو مرد کیا عورتوں نے بھی پانچے اٹھا دیں. تو خواتین حضرات یہ دیکھنا پڑتا ہے, all trends, all tendencies are not the way we think them. بعض اوقات جو چیز آپ کو فیشنز میں ٹرینڈز میں نظر آتی ہے. اب مدینہ کی ابتدائی زندگی میں اللہ کے رسول کے بعد ابو الفرخ اصفہانی لکھتا ہے, جو کتاب الاغانی کا مصنف ہے, اور پہلی تہذیب عرب پہ اس کی اتھارٹی ہے, کہ اس وقت تمام تہذیب مدینہ کو 2 خواتین ڈکٹیٹ کرتی ہوتی تھیں. ایک حضرت سکینہ بنت حسین تھی, اور ایک حضرت طلحہ حضرت عاتقہ بنت طلحہ تھی. ان کے نام مینشن ہوئے ہیں. تو فیشن کوئی اتنی بھی بری بات نہیں ہوتی اگر ود ان سینسیبل سینسرز رہتا, مگر جب نکلتا ہے بندہ تو بہت دور چلا جاتا ہے. اور شاید یہی دیکھو, کلچر پیچھے بھی ہوتا ہے, کلچر آگے بھی ہوتا ہے. ہماری اپنی میراث بھی ہے, ہم دوسروں کی میراث پہ بھی جھپٹتے ہیں. دی بیسٹ ٹرانزیشن از دیٹ جہاں پیچھے کا قیمتی عمل محفوظ رکھا جائے اور آگے کا بہترین عمل لے لیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے مغرب گئے ہو تو سارا گجر خان اور پٹواری بھول گیا, ادھر آ کے آپ تانا زن ہو گئے ہو اپنی تہذیب پر. یہ بہت پست ہمتوں کا کام ہے. ہماری بہت بڑی سویلائزیشن ہے, بہت سٹیبل سویلائزیشن. اب آپ پٹھان کو دیکھو, ہو سکتا ہے یہاں انڈیا نے کچھ دیر رول کیا ہو, اس کی وجہ تھی یہاں ہم مائنورٹی میں تھے, ہم ایک بڑی سیریس مائنورٹی تھے. انڈیا میں اور افغانستان سے اورے مسلمان کبھی ایک ٹوٹل میجورٹی نہیں بنا. پتہ نہیں ہم کیسے 60 کروڑ ہو گئے, 20 ہمارے, 20 بنگلہ دیش کے, 20 انڈیا کے اندر. یہ اولیاء اللہ کا کمال ہے, ان کی تبلیغیات کا کمال تھا کہ اتنا مسلمان جو ہے انڈیا میں ان 1000 سالوں میں ہوا. بٹ دی فیکچوئل تھنگ از کہ مذہب سلامتی رہتے, پورا مڈل ایسٹ کرسچینٹی سے اسلام کو پلٹ گیا بیکاز آف دی اسلامک ویلیوز. مگر ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم انڈیا میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. انڈیا کے مسلمان میں بہت بڑے مسلمان سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی تبدیلیوں کو سمجھا اور عقل سے فیصلہ کیا, اور شعوری طور پہ مذہب بدل کے مسلمان ہو گئے. الحمدللہ. یہ اسی لیے اگر آپ نے یہ احادیث خدا کو ہندوستان سے محبت آتی ہے, خوشبو آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ مسلمان تھے جو کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے,
مگر اللہ کے اولیاء اللہ کی وجہ سے انہوں نے ہمت کی، خیال پالا، جرأت اظہار کیا اور اس کفرستان کو چھوڑ کے وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا، اور کبھی نہیں پلٹ کے دیکھا. انہوں نے برادریاں چھوڑی، شہر چھوڑے، ملک چھوڑے اور خدا کے راستے پہ گامزن ہوئے. اس لیے یہ اتنے مخلص مسلمان ہیں کہ ان پہ وہ حدیث صادق ہوتی ہے کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی. اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو ججمنٹ کا. اور ہم اس سوال سے خیر بہت دور آگے نکلا ہیں، بٹ آئی ایشور یو کہ یہی معیار ہے اگلی سلیکشن کا، یہی معیار ہے. ہم کوشش کریں، ہمیں بہت کوشش کی گئی، کبھی ایک سٹنٹ سے، کبھی پولیٹیکل سٹنٹ سے، کبھی سوشل سٹنٹ سے ان مسلمانوں کو آزاد خیال بنانے کی بڑی کوشش کی گئی. یہ نہیں ہوئے، مگر ایک قصور ان کا بھی ہے کہ یہ پورے اسلام پر بھی نہیں اترتے. وصیت کا معاملے میں بڑی زیادتی کر بہانے بناتے ہیں. اب نئے شکل آیا کہ جی ہم خدمت خلق تو کریں گے، نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ آپ سب کو توفیق، مجھے بھی ملی، اللہ آپ کو بھی توفیق. لیٹس بلیو کہ وٹ فائنلی کم ٹو این اینڈ ورچوسلی. اللہ کرے کہ ہم اس زمانے آخر کے انتخاب میں آ جائیں. ہمیں خداوند کریم کے رسول نے فرمایا وہ 10 سوار جو دجال سے گفتگو کے لیے گئے ہیں، میں ان کے نام اور نسب جانتا ہوں، وہ کن کے بیٹے ہیں، ان کی سواریاں کیسی ہیں، میں سب جانتا ہوں. وہ جو جاننے والا پیغمبر ہے نا، کاش کہ آپ کو بھی جان لے، اور کاش آپ یہ جان لیں کہ خدا نے ان کو بہت ساری اطلاعات بخشی ہیں ہر زمانے کے بارے میں، اور وہ سچی ہیں. یہ خدا کے بغیر نہیں ہے. اس سے کوئی ایسا شائبہ نہیں ہوتا کہ غیب و شہادت کی فضول بحثوں کا. ہمارے رسول کے پاس کوئی اور علم نہیں ہے، یہ کہ اللہ نے جو اسے دیا ہے، پھر اس پہ کوشچن نہیں علم پہ آ سکتا. جس کو صرف اور صرف اللہ نے پڑھایا اس کو کیا چیلنج کرنا ہے. تو اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے. اور چونکہ اب سورج کا رخ روشن زردی مائل ہو گیا ہے اور یہ ڈوبنے میں جلدی کر رہا ہے، ہم بھی نہیں اسے روکیں گے. اس لیے کہ شام کی فضیلت کو جاننے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تاکہ گھر میں آسانی سے پہنچا جا سکے وی ول. اگر کوئی امپورٹنٹ کوشچن باقی نہیں ہے تو وی ول. مجھے ہمیشہ ادھر آپ نظر آتے ہیں. سر بس ایک سوال ہے، اس سے پہلے کہ اعلان، ایک بچہ ہے شرجیل، اگر وہ اس کے والدہ پریشان ہیں وہ یہاں اسٹیج کے پاس آ جائیں. صرف ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کیا، یا اس طرح کی جو وبائیں؟ وہ اصل میں اس پر سب سے اچھا تبصرہ کسی نے افریقہ سے ہی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑا خوفناک وائرس تھا جو اٹھا اور بڑا ذہنناک تھا، وہ اس کا ایبولا نام تھا. تو مجھے وہاں سے ایک تصویر بھیجی گئی ایک لڑکی کی جس کا نام کرونا تھا اور لڑکے کا نام ایبولا تھا. تو اوپر لکھا ہوا تھا ایبولا ویڈز کرونا. میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں خوراک کے تاثرات سے پتہ لگتا ہے کہ چائنیز ہر زندہ چلتی ہوئی چیز کو کھا جاتے ہیں. میرا خیال ہے کرونا وائرس تو ادھر آیا نا، اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو چمگادڑ کا سوپ پلاتا ہوں تو مجھے ویسے ہی کرونا ہو جائے گا. یہ فرق ہے ناجائز یا ناجائز، پاک اور صاف خوراکوں کا. ہمیں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی پاک اور ستھری خوراک کا فیض بخشا ہے، اور اس قسم کے وائرسز شاید ہم تک نہیں آتے. ہمارے رسول نے ایک دعا کی تھی اور اللہ نے وہ قبول کی کہ میری امت کو مجموعی طور پہ قحط سے ہلاک نہ کرنا اور کسی کی غلامی میں نہ ساری امت کو لانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کی، اور تیسری مانگی کہ ان کا آپس میں اتحاد رہے.
کہا گیا بس یہ یہاں تک ٹھیک ہے آگے نہیں، یہ آپس میں لڑتے مرتے ضرور رہیں گے، یہ قتل و غارت میں مصروف رہیں گے. تو میرا خیال ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کورونا ہمارا مسئلہ ہو. صحیح. اب آج کی یہ نشست ظاہر ہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ یہ ہم یہاں سے اٹھیں، لیکن وقت کا دامن بھی تنگ ہے. بس آخر میں یہی گزارش ہے کہ غبار رہ گزر میں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے ہیں جو اکسیر گر نکلے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ماشاءاللہ. آخر میں آپ سے ایک گزارش بھی ہے، ایک نوجوان آپ کا شاگرد عباس خان، اس کا انتقال ہوا، اس کی والدہ کی گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا انا کریں. للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح ایک اعجاز حسین مرحوم صاحب بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے، ان کی فیملی کی طرف سے بھی اس دعا کی، اور جلیل چشتی کی اہلیہ کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور ایک دعا یہ ہے کہ سید علی گیلانی صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی آپ دعا فرمائیے. میں آخر میں آپ سے گزارش، عاطف محمود، اس طرح اور بہت سے نام ہیں. عاطف محمود ایک دوست ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا، بیماروں کی صحت کے لیے دعا. اور ہم سب بھی آپ آج یقیناً خواتین و حضرات دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو صحت تندرستی دے، ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے. میں التماسی دعا کروں گا اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل تمام ہوگی. پروفیسر صاحب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا اللہ مرحومین کو فکر غم سے آزاد فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ باقی لوگوں کو کسی بھی حادثات سے بچا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندعو بك في نحورهم. اللهم انا اسألك من فضلك ورحمتك فإنهم لا يملكها الا انت. اللهم رب النبي محمد نغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين آمين. Thank you very much, ladies and gentlemen. It has been such a great pleasure to be with you whole day.
इंशाल्लाह we'll keep our meeting. अच्छा, हम प्रोफेसर साहब की तरफ से हमारे जितनी भी इंतजामात में इंतजामिया के लोग शरीक रहे, पुलिस के अहलकार अफसरान, एलीट फोर्स के अहलकार अफसरान, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, वॉलंटियर्स और मकामी इंतजामिया के जो लोग भी इस इजलास के एहतमाम में, इंतज़ाम में उन्होंने हिस्सा मिलाया, बहुत ये कहना चाहिए कि उनकी जो शबाना रोज़ मेहनत है, दिन रात की उनकी जो तुंदही है, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, प्रोफेसर साहब की तरफ से और तमाम हाज़रीन की तरफ से हम अपने तमाम सरकारी इदारे जो भी इस तकरीब के इंतज़ाम में शरीक रहे, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेसर साहब की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम सब अपनी जानिब से भी शुरका जो हैं, हम भी आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन ये सब इंतज़ाम आप ही की वजह से मुमकिन हुआ।